ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. صلوات محمد. ابتداءً حضرات سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر مرحوم میر روشن علی کی روح کو ارسال فرما. بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. قرآن مجید میں سورہ حدید کی آیہ کریمہ ہے جو چند دنوں سے آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. سورہ حدید کی 25 نمبر کی آیت، جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے انبیاء کو بھیجا، کتابیں نازل کیں، ایک عادلانہ قانون نازل کیا میزان کی شکل میں، اور ان سب کے نازل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ انصاف، عدل اور قسط کے لیے قیام کریں اور قسط کے لیے اٹھ کھڑے ہوں. یہ آپ کی خدمت میں پہلے عرض کیا گیا کہ یہاں پر فقط انبیاء کو آ کر قیام نہیں کرنا ہے، انبیاء کو آ کر عدل نہیں قائم کرنا ہے، بلکہ ایک انبیاء ایسی تعلیم دینا چاہتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے لوگ عدل کے لیے قیام کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں، قیام کریں. اس آیت کے ذیل میں اس مناسبت سے کہ ہم شب ضربت حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام پر جا کر یہ گفتگو تمام ہو گئی ہے. چند دنوں کی جو گفتگو تھی، لہذا آپ کے سامنے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی عادلانہ زندگی، وہ کہ جو قرآن کا مقصد ہے، وہ جس کے لیے تمام انبیاء کو بھیجا گیا، وہ عادلانہ زندگی کا نمونہ اگر ہم جا کر دیکھتے ہیں تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بعد خوبصورت ترین نمونہ اگر نظر آتا ہے تو امیر المومنین علیہ السلام کی زندگی میں. اور کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش ہوتی رہیں. آج ہم تھوڑا سا امام کی گھر کی زندگی کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ امام کی جو اپنے گھر کے اندر کی زندگی تھی، کہ امام اس زندگی میں وہ کون سے اصول تھے کہ جو گھر کی زندگی میں امام جن اصولوں کے مطابق زندگی گزار رہے تھے، اور وہ عادلانہ زندگی کی جس کے لیے پہلے عرض کیا گیا کہ وہی عادلانہ زندگی ہے، استقامت کی زندگی ہے، بیلنس اور توازن کی زندگی ہے، کہ جس کے لیے ہم روزانہ دعا کرتے ہیں: اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اس آیت پر پورا ایک اشرہ، اسی اشرے کے پہلے بامبے میں پڑھا گیا: صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ کہ جس کے اوپر تو نے نعمتیں نازل کروائیں، اور ان لوگوں کا راستہ وہی صراط مستقیم ہے. اور صراط مستقیم کے جو معنی آپ کے سامنے پیش کیے، کہ ایسا نہیں کہ صراط مستقیم سے ہمارے ذہن میں بس ایک راستے کا مفہوم ہو جو بہت ہی واضح نہ ہو، بہت ہی روشن نہ ہو، بلکہ صراط مستقیم سے مراد قرآن نے خود بتا دیا کہ ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر نعمتیں نازل ہوئیں، اور ان لوگوں میں انبیاء ہیں، صلحاء ہیں. آیت بھی آپ کے سامنے پیش کی، قرآن کی آیت، کہ وہ لوگ کہ جن پر اللہ نے نعمتیں نازل کی وہ کون ہیں؟ الذین انعم اللہ علیہم من الانبیاء والصالحین والشہداء والصدیقین. یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ نے مسلسل نعمتیں نازل کیں. اور اس میں عظیم ذات عرض کیا کہ رسول اللہ کی ذات کے بعد عظیم ترین ذات جو ہماری نگاہوں کے سامنے ہے وہ حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے. اور یہ واجب
واجبی دعا ہے کہ جو انسان روزانہ بار بار اس کو کرتا ہے کہ پروردگار وہی راستہ چاہیے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں چاہیے، اسی راستے پہ چلنا ہے، اور واجب کہہ کے یہ دعا کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم ایک عمل کو آ کر ریپیٹ کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ ہم ہر نماز میں آ کر اسی جملے کو ریپیٹ کر رہے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ ریپیٹ نہیں ہے، ریپیٹیشن نہیں ہے، بلکہ ہر نماز میں ہم اس راستے پر اور آگے بڑھنے کی دعا کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ ہم ریپیٹ کر رہے ہیں۔ بہت توجہ کریں اس جملے پر۔ نماز میں ہم جب کہتے ہیں، ہر نماز میں آگے جملہ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو یہ نہیں کہ ہم نے صبح میں بھی یہ جملہ کہا تھا اور ظہر میں بھی آ کر پھر وہی جملہ ریپیٹ کر رہے ہیں، یہ ریپیٹ نہیں ہے، نہیں، بلکہ صبح سے لے کر ان لوگوں کے راستے پر جتنا چلے ہیں اس پر باقی رہنا اور اس پر مزید اور آگے بڑھنے کی دعا ہے۔ پر ہر نماز میں ایک اور دعا کی جا رہی ہے، بار بار انسان یہ دعا کر رہا ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ صبح کے وقت کچھ ایسے راستے ہمارے لیے روشن نہیں تھے، کچھ ایسے پہلو زندگی کے، آج ایک نیا پہلو روشن ہوا ہے تو اس پر اور مزید آگے بڑھنے کی دعا۔ لہذا ہمارے یہاں تفسیروں میں یہ معنی بھی کیا جاتا ہے کہ صراط مستقیم پر باقی رکھ، اور یہ بھی اس لیے دعا معنی کیا جاتا ہے کہ ایک جملہ ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا کہ امام نے فرمایا کہ اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ الزمنا اہدنا باللزوم الطریق، پروردگارہ، چونکہ اہدنا کے معنی جو اصل میں عربی میں ہدایت کرنے ہی کے، پروردگارہ میری ہدایت فرما، ہدایت کر، لیکن چونکہ امام نے فرمایا باللزوم الطریق، تو لزوم الطریق کا معنی یہ نکلتا ہے کہ اس راستے پر باقی رہنے کی ہدایت فرما۔ ہدایت پھر بھی اپنی جگہ پہ، یہ نہیں کہ ہدایت کا معنی تبدیل ہو جائے گا، ہدایت اپنی جگہ پہ پھر بھی رہے گی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس راستے پر باقی رہنے کی ہدایت فرما کر ہم یہ دعا کریں تو اس کے اندر یہ دعا نہ ہو کہ آگے بھی بڑھنا ہے ہمیں۔ باقی رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ اسی ایک جگہ پر ٹھہرے رہنا ہے، بلکہ یہ راستہ بہت ہی بلند راستہ ہے، یہ راستہ بہت ہی طولانی راستہ ہے۔ اس راستے پر چل کر کوئی ابوذر بن جاتا ہے، کوئی سلمان بن جاتا ہے، کوئی مقداد بن جاتا ہے، کوئی حبیب بنتا ہے، کوئی زہیر بنتا ہے۔ ہم کہیں کہ ہم ابھی جس حالت میں اسی پہ ہمیں باقی رکھ، یعنی کیا؟ یعنی اپنے آپ کو ہم نے بہت پیچھے رہنے کی دعا کی ہے۔ ہمارے ہاں اردو تفسیروں میں عام طور سے بس ایک ہی ترجمہ لکھا جاتا ہے، لیکن اگر بڑی تفسیریں اٹھا کر دیکھیں، جو ہماری بڑی تفسیریں لکھی گئی ہیں، تو اس میں آپ کو ڈیٹیل میں یہ معنی بتایا جائے گا کہ ایسا نہیں کہ راستہ ایک ایسا ہے کہ ہم آ کر ایک جگہ پر ٹھہر جائیں۔ اسلام میں ٹھہرنا نہیں ہے، کہیں پر رکنا نہیں ہے۔ کتنا ہی انسان بلند راستہ طے کر کسی بھی بلند مقام پر پہنچ جائے، وہاں بھی اسے ٹھہرنا نہیں ہے، ٹھہرنے کا کوئی تصور نہیں ہے، حتیٰ انبیاء کے لیے بھی ٹھہرنے کا کوئی تصور نہیں۔ یہ ائمہ سے حدیثیں موجود ہیں کہ ائمہ یہ فرماتے ہیں کہ ہر شب جمعہ کو پروردگار کی طرف سے ہمیں جو عطا ہوتا ہے اسے ہم جب دیکھتے ہیں تو پچھلا جو کچھ ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہوتا ہے۔ البتہ وہ ہمارے سمجھ میں آنے والی بات نہیں، چونکہ ہمارے پاس بہت ہی کم ہے، ہمارے پاس خزانہ بہت کم ہے۔ انبیاء کے لیے راستہ رکا نہیں، چونکہ اللہ کے کمالات کا راستہ کہیں ختم ہونے والا نہیں ہوتا۔ لہذا جس مقام پر یہ جملہ حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، اللہم صلی علی محمد وآلہ، فرماتے ہیں مقبون من ساو یومہ، گھاٹے میں ہے وہ انسان کہ جس کے 2 دن ایک جیسے گزر جا رہے ہوں۔ یہ اہدنا الصراط المستقیم کی تفسیر ہے، وہ انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے کہ جس کے 2 دن ایک جیسے گزر رہے ہیں، یعنی کل کا دن آیا، آج کا دن گزرا اور کل کا دن آیا، اس دن میں نہ کچھ سمجھا، نہ کچھ نہ آگے بڑھا، نہ کوئی راستہ طے کیا، نہ کسی بلند مقام تک پہنچا، نہ کوئی معرفت حاصل کی، سب کچھ ریپیٹ کیا۔ نماز بھی چونکہ وہ ریپیٹ کی، نماز اصل ریپیٹ کرنے کی چیز ہی نہیں ہے۔ اگر نماز ریپیٹ کرنے کی چیز تھی تو انسان کو حق تھا کہ آ کے پروردگارہ کیا ہے کہ ایک ہی نماز کو تو بار بار 70 سال کی زندگی ہے، وہی بار بار آ کر روزانہ 5 مرتبہ اسے ریپیٹ کرتے رہے۔ یہ ریپیٹ کرنا نہیں ہے، نہیں، بلکہ مزید آگے بڑھنے کی دعا ہے۔ شاید یہ مطلب میں نے آپ کی خدمت میں کبھی پیش کیا ہو یہاں پر یا نہیں، کہ حتیٰ جب انسان نماز تمام کرتا ہے تو خود نیا انسان بن کے سامنے آتا ہے، خود اپنے اوپر سلام کرتا ہے، السلام علینا
وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر سلام ہو، خود مجھ پر سلام ہو، کیونکہ نماز سے پہلے میں جو انسان تھا وہ اب میں نہیں ہوں۔ الصلاۃ معراج المومن، نماز معراج ہے مومنوں کی، معراج کا سفر طے کر کے آیا، جو اتنا بڑا سفر طے کر کے آیا ہے وہ انسان نماز کے پہلے والا انسان اب نہیں رہ گیا۔ اور جو آس پاس مومنین ہیں ان پر بھی سلام ہو۔ حتیٰ مستحب ہمارے یہاں ہے، ہمارے یہاں بھی مستحب ہے کہ ایک اشارہ بھی ہو ہلکا سا دائنی طرف بائیں طرف مومنین جو ہو، کہ البتہ ہمارے یہاں ایک جو غلط روش رائج ہے کہ ہر کام جو اہل سنت کریں گے اس سے ہم کی مخالفت کرنا ہے، اہل سنت بھی وہ کام جو ہم کریں گے اس کی مخالفت کرنا ہے۔ کل میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ بدگمانیوں کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہوتی، ممکن بعض چیزیں ہمارے یہاں بھی مستحب ہو لیکن ذاکروں نے آ کر ایسے نقطے بنائے ہوں کہ ہم مستحب چیز کو عیب سمجھنے لگے ہوں، نہ واقعا مستحب ہے۔ مومنین پر بھی سلام کریں، صالحین پر بھی سلام کریں، خود پر السلام علینا، خود پر بھی سلام کر رہے ہیں۔ کیوں سلام کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ نماز سے پہلے یہ انسان جو تھا وہ اور تھا، نماز کے بعد یہ کوئی دوسرا انسان بن کے آیا ہوا ہے، سفر طے کیا ہے، بڑا سفر طے کیا ہے، معراج کا سفر طے کر کے آیا ہے، ایک نئے صراط پر، ایک صراط پر ایک کچھ قدم آگے بڑھ کے آیا۔ اہدنا الصراط المستقیم، آگے بڑھتا جا رہا ہے انسان، رکا ہوا نہیں ہے، ٹھہرا ہوا نہیں ہے۔ البتہ ہاں جہاں تک آ گیا ہے وہاں کے لیے دعا ہونا چاہیے کہ یہاں سے پھسل نہیں جائیں، لہذا باقی رکھ میرے اللہ، ایسا نہ ہو کہ یہاں سے ہم کہیں بھٹک جائیں، کہیں بگڑ جائیں، کہیں بھٹک جائیں، کہیں منحرف ہو جائیں، لہذا جہاں تک آئے ہیں وہاں پر باقی رہے۔ یہ دعا بھی انسان کی رہے، یہ دعا ہے امام صادق علیہ السلام کی تاکید ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ انسان یہ دعا کرتا رہے، قرآن کی وہ آیت ہے جو ارشاد ہوتا ہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، پروردگارہ ہدایت پا جانے کے بعد میرے دل میں کجی اور گمراہی پیدا نہ ہونے پائے۔ یہ اللہ سے دعا کرے انسان، یہ توفیق، یعنی ایک بہترین دعاؤں میں سے ایک یہ دعا ہے کہ انسان اللہ سے دعا کرے کہ پروردگارہ اگر تو نے مجھے اس لائق سمجھ لیا ہے کہ مجھے ہدایت دے دی ہے تو ہدایت پا لینے کے بعد گمراہی کی طرف نہ چلے جائیں، اس پر باقی رہیں، کیونکہ یہ خطرات تاریخ میں بہت ساری نشانیاں ہیں، بہت سارے افراد ہیں کہ جو بڑی بڑی ہدایتوں تک پہنچنے کے بعد گمراہی کی طرف چلے گئے۔ پہلے کچھ اشارے بھی کیے جا چکے ہیں پہلے، اور شاید بعد میں کبھی ہو، لیکن ابھی اس موضوع پہ ہمارے لیے گنجائش نہیں ہے۔ مطلب ایک بڑی دعا انسان کے لیے کہ انسان انجام بخیر ہونے کی دعا کرتا رہے، خاص کر ایسے دور میں کہ جہاں پر واقعی انسان کے دین و ایمان کے اتنے خطرات لاحق ہیں کہ روایات میں ملتا ہے کہ انسان آخر دور جب آئے گا تو اپنے گھر سے صبح کے وقت ایمان کی حالت میں نکلے گا، واپس پلٹے گا تو اس کا ایمان چھن چکا ہوگا۔ یعنی ایمان چھیننے کے ذرائع ابھی بہت ہی زیادہ موجود ہیں، تو ایسے وقت میں واقعی ایک دعا ہے۔ خوب بہترین وہ راستہ کہ جس پر رہ کر انسان باقی رہ سکتا ہے اور اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتا ہے، وہ کون سا راستہ ہے؟ وہ اہل بیت علیہ السلام کا راستہ ہے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ بات کہی جائے تاکہ ہم ظاہر کریں کہ ہم اہل بیت سے عقیدت رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، اہل بیت ہمیں اجر دیں گے، نہیں، اس لیے نہیں یہ بات کہی جا رہی، بلکہ یہ بات اس لیے کی جا رہی ہے کہ یہ ہماری ضرورت ہے، یہ ہماری زندگی کی ضرورت ہے کہ اہل بیت کے راستے کے سوا اور کوئی راستہ نہیں ہے جہاں پہ ہمیں جانا ہے، ثواب لینے کے لیے نہیں، ہماری زندگی کی مشکل نہیں حل ہوگی اگر اہل بیت کے راستے پر نہ چلے انسان۔ یہ واجب طور پر، میں نے شروع میں یہ جملہ عرض کیا کہ ایک ہی دعا ہے جو انسان کو زندگی میں واجب طور پر کہنی ہے، باقی کوئی بھی دعا واجب نہیں، اور وہ یہ دعا واجب کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم، یعنی وہی اعتدال کا راستہ، یعنی وہی بیلنس کا راستہ جس میں نہ افراط ہو نہ تفریط ہو، اور جس میں افراط و تفریط نہ ہو وہ فقط اہل بیت علیہ السلام کا راستہ ہے، وہ انبیاء کا راستہ ہے، کہ یہ سارے راستے ایک ہیں، الگ الگ راستے بھی نہیں ہیں۔ جو آپ کے سامنے آج پیش کرنا تھا فیملی لائف میں، جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ امام علی علیہ السلام کی زندگی، وہ طریقہ جو امام کی اپنی فیملی لائف میں، گھر کی زندگی میں امام کا انداز کیا ہوتا ہے، جو کہ گھر کا انسان کی زندگی پر ایک بہت ہی بڑا رول ہوتا ہے۔ ممکن انسان نہ سمجھ رہا ہو کہ گھر کیا ہے، گھر میں 2-4 لوگ ہوتے ہیں، گھر کی حیثیت کیا ہے، اور گھر کی حیثیت کو بہت حد تک خراب کر دیا گیا ہے، جس کلچر کو دھیرے دھیرے
ہم اڈاپٹ کر رہے ہیں اور اس کی طرف بڑھ رہے ہیں، اس کلچر نے ایک مصیبت اور ایک آفت جو ڈالی ہے وہ گھر کے اسٹرکچر کو اس کو توڑ کر خراب کر دینا، کہ دھیرے دھیرے مشرق کی طرف بھی یہ مشکلات آ رہی ہیں اور پریشان ہیں، مشرق بہت بری طریقے سے پریشانیوں سے دوچار ہے۔ ہم نمونے نہیں پیش کرتے ہیں، ہم آگے بڑھتے ہیں، لیکن گھر جو ہے وہ گھر کا رول یہ ہوتا ہے کہ انسان کی پہلی زندگی کے جو مزاج، جو فکر، جو نفسیات، جو اس کی سائیکولوجی، جو اس کی پرسنالٹی بنتی ہے، اس پرسنالٹی بننے کا پہلا مرکز انسان کا گھر ہوتا ہے۔ وہی جو چار دیواری ہے، وہی جو ممکن ہے معمولی سے گھر ہو، وہی ممکن ہے بہت ہی معمولی مکان ہو۔ مکان کا مسئلہ گھر کا معمولی ہونا نہیں ہے، گھر کا قیمتی ہونا یا معمولی ہونا یہ اصلی رول ادا نہیں کرتا، بلکہ اس گھر میں کس طرح کے لوگ زندگی گزار رہے ہیں وہ اصل رول ادا کر رہا ہوتا ہے۔ امیر المومنین اسلام کے گھر کو اگر جا کر اٹھا کر دیکھیں، ابھی امیر المومنین کے گھر کو الحمدللہ بہت اچھا بنا دیا گیا ہے، البتہ اس طرح سے آج کے سسٹم کا گھر نہیں بنا ہے، اسی قدیم زمانے کے انداز کے گھر بنا ہے۔ لیکن جب آپ جائیں گے کوفے میں اور انشاءاللہ زیارت کریں گے تو آپ دیکھیں گے، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ابھی الحمدللہ امیر المومنین کے گھر کو بہت ہی اچھے طریقے سے بنا دیا، وہ نہیں مٹی اگا رہے ہیں اس بنایا، لیکن بہت اچھے طریقے سے۔ خوب قدیم زمانے میں گھر اتنے اچھے نہیں ہوا کرتے تھے، دیوار کے اعتبار سے، میٹیریل کے اعتبار سے یہ گھر دیکھے تو یہ گھر اتنے اچھے نہیں ہوا کرتے تھے، لیکن اس گھر میں جو انسان زندگی کرتے تھے ان لوگوں کے پاس اتنا کچھ ہوتا تھا، وہ کیا دیتے تھے، اس گھر سے کیا کچھ ملا کہ آج پوری انسانیت اس گھر کی طرف رخ کیے ہوئے ہے۔ کیا تھا اس گھر کے اندر؟ کبھی کبھی یہ سوال کیا جاتا ہے کہ آخر اتنے قدیم زمانے کی بات کی جاتی ہے، 1400 سال پرانے لوگوں کی زندگی کی بات کرنا ٹھیک ہے، ان کا نام لے لیا، ذکر کر لیا، ان کی بڑی خدمات تھیں، جو بھی چل رہا ہے ہمارے درمیان عام طور سے یہی چل رہا ہے کہ انہوں نے بہت خدمتیں انجام دی ہیں، ان کا ذکر کر لیا، ثواب مل گیا، بس اتنا کافی ہے۔ وہ زندگی 1400 سال پرانے کے زمانے کی زندگی تھی، وہ زندگی آج بھلا کیسے اپلائی کی جا سکتی ہے؟ آج کے زمانے میں اور زمانے میں کتنا فرق آ گیا ہے۔ اس زمانے میں لوگوں کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، علم نہیں تھا، یہ سامان نہیں تھے، یہ وسائل نہیں تھے، یہ زندگی نہیں تھی، یہ ٹیکنالوجی نہیں تھی۔ آج کا زمانہ اتنا آگے بڑھ گیا ہے، اس زمانے میں اگر کسی کو گھوڑے کی سواری مل جاتی تھی تو بہت بڑی چیز مل گئی، گھوڑے کی سواری نہیں ہوتی تھی لوگوں کے پاس، کھچر اور گدھے پہ سواری کیا کرتے تھے۔ آج انسان فلائٹ پہ سفر کرتا ہے، آج جو ہے روزانہ سیٹلائٹ جو ہے دنیا میں بھیج رہا ہے، کیا کیا چیزیں انسان کر رہا ہے، انفارمیشن کا زمانہ ہے، اپنی نگاہوں کے سامنے چند لمحوں میں انسان پوری دنیا کو لا کر سامنے رکھ دیتا ہے۔ اس زمانے میں لوگ اپنے 2 قدم کے فاصلے سے کسی کو خبر نہیں تھا گزر کیا ہو رہا ہے، اور آج انسان کو تو اس زمانے کی زندگی کو آج کیسے ہم اپلائی کر سکتے ہیں؟ سیرت کی گفتگو کا مطلب کیا ہے؟ اس مطلب کی طرف توجہ کر لیں، تھوڑا اہم مسئلہ ہے یہ سوال، اور یہ سوال اگر نہ بھی کریں تو عملاً ہم یہی کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ باتیں تو چھوڑیں، ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کا ان کی بہت بڑی زحمتیں رہی ہیں رسول اللہ کی اور اہل بیت علیہ السلام کی، لہذا ان کو یاد کرتے رہیں، ان کا ذکر کرتے رہیں، ان کا نام لیتے رہیں، اور اس کے ذریعے سے ہم کو ثواب مل جائے اور ہماری آخرت سنور جائے۔ اس حد تک عام طور سے ہمارے ذہنوں میں تصور رہتا ہے کہ اتنی ہی کو ہم کافی سمجھتے ہیں، جبکہ قرآن نے آگے کیا کہا؟ قرآن نے کہا یہ کافی نہیں ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ ہم نے رسول اللہ کو نام لینے کے لیے، ثواب کے لیے نہیں بھیجا ہے، بلکہ رسول اللہ کو تمہاری زندگی کے لیے طرز عمل بنا کے بھیجا ہے، طرز بنا کے، طریقہ انداز بنا کے بھیجا ہے۔ رسول اللہ کی زندگی کو انداز بنایا ہے۔ رسول اللہ کی خود زندگی کے لیے امیر المومنین فرماتے ہیں کہ لَقَدْ كَانَ فِي رَسُولِ اللَّهِ كَافٍ لَكَ فِي الْأُسْوَةِ، رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ کے اعتبار سے کافی ہے رسول اللہ کی ذات۔ بہت سارے جملے جو ہمارے ادھر نوٹس میں لکھے ہوئے ہیں، لیکن ابھی سب آپ کے سامنے نہیں پڑھتے کہ کیا فرمایا اہل بیت علیہ السلام نے رسول اللہ کی زندگی کے لیے، اور کیا فرمایا ہے رسول اللہ نے اپنے اہل بیت کے لیے۔ امام حسین علیہ السلام خود اپنے لیے فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد، کہ
کہ فرماتے ایک مفصل خط ہے جو امام نے سفر کے درمیان میں یعنی کربلا کے سفر کے درمیان میں امام نے لکھا ہے اور خطبے میں بھی موجود ہے. فرمایا کہ لکم فی اسوہ، وہی جملہ ہے جو قرآن میں رسول اللہ کے لیے ہے، اسی انداز کو امام نے اپنے لیے فرمایا کہ لکم فی اسوہ، میری ذات میں تمہارے لیے اسوہ ہے. اسوہ یعنی وہی طرز جو شروع میں گفتگو ہم کر چکے ہیں، طریقہ، انداز. یعنی کہ وہ تو زندگی اتنے قدیم زمانے کی زندگی تھی، آج اس زندگی کو ہم کیا لے کے کریں گے؟ آج بس ان کا نام لے لیں، بس اتنا کافی ہمارے لیے. دیکھیں یہ لوگ کبھی آ کر سوال نہیں کرتے، اعتراض نہیں کرتے، لیکن عملی طور پر ہمارا بھی یہی سسٹم یہی چل رہا ہے. یعنی ہم تشیع کا بھی سسٹم اسی حالت میں چل رہا ہے کہ نام لے لیا، پکار لیا، کافی ہے. لیکن اہل بیت اس لیے نہیں آئے تھے عزیزو، بلکہ ایک ظلم. اور اب ایک بات تھوڑا سا سخت بھی یہ بات ہے، تھوڑا سا دردناک بھی یہ بات ہے، لیکن اچھا ہے یہ سن لیں اچھی طریقے سے، غور کریں تو ہم جلدی سے یہ بات کہہ لے جائیں گے، آسانی سے کہہ لے جائیں گے. بات تھوڑا سخت ہے کہ ایک مشکل جو پیش آئی ہے وہ یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کو، رسول اللہ کی ذات کو اس طریقے سے آ کر اس تصویر کو پیش کیا گیا کہ یہ تصویر فقط دور سے دیکھنے کے لائق رہے، دور سے تعریف کرتے رہیں، خوش ہوتے رہیں کہ بہت اچھی تصویر ہے، بہت پیاری تصویر ہے، بہت ہی حسین تصویر ہے، بہت ہی خوبصورت زندگی وہ جیتے رہے. لیکن اس طریقے سے پیش کیا جائے کہ اس کا ہماری زندگی سے کوئی رابطہ نہ جوڑنے پائے. دیکھیں ممکن یہ کام نادانی میں کیا جا رہا ہو، مقصد کے تحت نہیں کیا جا رہا ہو، میں کسی کے اوپر الزام نہیں لگا رہا ہوں، یہ نہیں کہ ہم کسی کے اوپر الزام لگا رہے ہیں، لیکن ممکن یہ کام کیا جا رہا ہو لیکن نادانی میں کیا جا رہا ہو، لیکن یہ کام ہو رہا ہے. یعنی ایک ایسی تصویر پیش کی جا رہی ہے کہ وہ تصویر دور سے دیکھتی رہیں، دیکھی جائے، اچھی لگے، پیاری لگے، خوبصورت لگے، ثواب بھی اس کے اندر موجود ہو، لیکن اس زندگی کو اپنی زندگی سے اس کا کوئی ربط جوڑنے نہ پائیں. یعنی ایک طرح سے یہ کوشش ہوتی ہے، البتہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جان بوجھ کر یہ کوشش ہوتی ہے، لیکن ایک ایسا مزاج بنا دیا گیا ہے پورا کہ اس طرح کی کوشش ہمیشہ جاری رہتی ہے کہ کسی طرح سے اہل بیت کی زندگی کا ہماری زندگیوں سے ربط نہ جوڑنے پائے. کیونکہ اگر زندگی سے ربط جڑے گا تو خود کو بھی ربط جوڑنا پڑے گا ہمیں. لوگ بھی آ کے سوال کریں گے اہل بیت کی زندگی یہ ہے تو آپ کی زندگی ایسی کیوں ہے؟ ہوگا نا، یہ مشکل پیش آئے گی نا. لہذا بہتر ہے کہ اہل بیت کی زندگی کو اس طریقے سے پیش کیا جاتا رہے کہ یہ مسئلہ ہی پیش نہ آئے، یہ سوال ہی پیدا نہ ہو. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یہ کیوں ہوا؟ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ ہم نے دوسروں سے یہ سیکھا ہو، اور دوسروں نے ایسا اس لیے کام کیا کہ ان کی مجبوری تھی، دوسری قوموں کی یہ مجبوری تھی. کیوں؟ اس لیے کہ دوسری قوموں کے پاس اتنے بڑے اسوے موجود نہیں. اب اسوہ کے لفظ میں دہرا رہا ہوں بار بار چونکہ یہ قرآن کا لفظ ہے، اور اس لیے میں کہہ رہا ہوں بار بار تاکہ آپ کے ذہن میں بھی یہ قرآن کا لفظ آ کر بیٹھ جائے. معنی وہی ہے جو میں بار پہلے کر چکا ہوں. اسوہ یعنی طریقہ زندگی، اسوہ یعنی زندگی کا انداز. اسوہ کے معنی یہ ہیں. خوب، یہ قرآن نے کہا اسوہ. ہم کیوں یہ کام کر رہے ہوتے ہیں؟ میں نے کہا کہ اس پہ تھوڑا آپ کو رکنا پڑے گا، ٹھہر کے سننا پڑے گا، تھوڑا سخت بھی یہ بات شاید ہو، لیکن یہ کام کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ دوسروں کو دیکھتے ہیں کہ دوسرے یہ کام کرتے ہیں. دوسرے یہ کام کیوں کرتے ہیں؟ دوسرے اس لیے یہ کام کرتے ہیں کہ ان کے پاس صحیح اسوے موجود نہیں ہیں، تو انہوں نے کیا کیا ہے؟ کہانیوں کے ذریعے سے بنا لیا ہے. اسوہ نہیں تھا تو انہوں نے کیا بنایا؟ اب یہ قرآن کی لفظ یہ بھی ہے، اسطورہ بنایا. اسوہ اور اسطورہ دو لفظ ہے. اسوہ یعنی ریئل پریکٹیکل لائف میں رول ماڈل، اور اسطورہ یعنی کیا؟ یعنی افسانے، یعنی کہانیاں، یعنی قصے جو ہر قوم کے اندر موجود ہوتے ہیں. یعنی ہر قوم کی ضرورت ہے کہ وہ کچھ ایسے پرانے قصے بنائیں کہ جن کے بارے میں صرف گفتگو کی جائے، بیان کیا جائے، سنا جائے، اور سن کر اپنے دل کو مطمئن کر لیا جائے کہ ایسے بڑے ہمارے درمیان میں پہلے لوگ گزر چکے ہیں، بڑے ہیروز یا جو بھی ان کا نام دے لیں، ایسی بڑی شخصیتیں گزر چکی. وہ حقیقی شخصیتیں نہیں ہوتی، وہ ریئل زندگی نہیں ہوتی،
بلکہ کیا اس کو کہانیوں کے ذریعے سے بنایا جاتا ہے۔ کیوں بنایا جاتا ہے؟ اس لیے بنایا جاتا ہے کہ یہ انسان کی ایک بڑی ضرورت ہے کہ انسان کے سامنے ایسے افراد کے نمونے ہوں کہ جن کو دیکھ کر وہ خوش ہوتا رہے اور آرزو کرتا رہے کہ ہمیں بھی ویسا ہونا چاہیے، ہم اپنے آپ کو وہاں پر دیکھیں۔ یہ انسان کی ایک مجبوری ہے، انسان کی ایک ضرورت ہے، انسان کی ایک نیچرل ضرورت ہے کہ وہ ایسے افراد کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ جو پرفیکٹ لوگ ہوں، جس کو ہم اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں انسان کامل، پرفیکٹ لوگ، جیسے جس کو آپ آج کی دنیا میں سپر مین کہہ سکتے ہیں۔ اس طریقے کے لوگ، یہ انسان کی ایک فطری ضرورت ہے، نیچرل کی، چونکہ اپنے اندر بہت ساری کمیاں دیکھتا ہے تو وہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ ایسے انسان ہماری نگاہوں کے سامنے ہو جن میں کوئی کمی نہ ہو، جن میں کوئی نقص نہ ہو۔ تو خوب ایسے انسان تو لوگوں کے پاس موجود نہیں ہیں، تو کیا کرتے ہیں؟ وہ کہانیوں کے ذریعے سے ایسے انسان پیش کرتے ہیں۔ یہ ہے مجبوری۔ ایسے انسان ابھی فلموں کے ذریعے سے، ڈراموں کے ذریعے سے نہیں معلوم، یعنی اس کمپنی کے ذریعے سے بھی ایسے انسان بنا کر جھوٹے انسان پیش کیے جاتے ہیں، یعنی رول پلے کر کے، ایکٹنگ کے ذریعے سے ایسے انسان کو پیش کیا جاتا ہے۔ کیوں پیش کیا جاتا ہے؟ اس لیے جب انسان جا کر مثلاً وہ دیکھتا ہے، اب اگر ہم فلم کا نام لیں تو آپ کے ذہن میں انڈین فلمیں نہیں آئے، چونکہ آپ کہیں گے مولانا کیا باتیں کرتے ہیں، نہیں، دنیا میں بہت اچھی فلمیں بھی بنتی ہیں۔ جب انسان اس انسان کو دیکھ رہا ہوتا ہے ایک ایسے رول میں کہ جس کے اندر کوئی عیب نہیں نظر آتا، وہ اچھے ہی کام کرتا ہے، مدد کرتا ہے، سب اچھے کام کر رہا ہوتا ہے، تو وہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو اس کے رول میں جا کر دیکھ رہا ہوتا ہے، خود کو، اور اس کے ساتھ ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 3 گھنٹہ، 4، جب بھی یہ کام کر رہا ہوتا ہے، یعنی ایک انسان اپنے آپ کو یہاں سے نکال کر ٹیلی ویژن کے اسکرین یا پردے کے ذریعے سے اس انسان میں لے جا کے داخل کرتا ہے اور اس میں جا کر زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے، اور تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو جب اس انسان میں پاتا ہے تو اس کو تھوڑا لذت محسوس ہوتی ہے، سکون ملتا ہے کہ ہاں یہ بہت ہی اچھا رول ہے، ہم نے اس کے ساتھ تھوڑی دیر زندگی گزاری ہے، بس بہت ہی اچھا رول۔ یہ احساس کر کے انسان کو لذت اور سکون کا احساس ہوتا ہے۔ کیوں یہ احساس ہوتا ہے؟ اس لیے کہ انسان کی یہ فطری ضرورت ہے کہ انسان ایسے انسان کامل کو ڈھونڈ رہا ہے کہ جس کے اندر کوئی عیب اور کوئی نقص موجود نہ ہو۔ خوب دنیا کی دوسری قوموں کے پاس ایسے لوگ نہیں تھے، لہذا انہوں نے کہانیاں لکھ کر، ہر قوم میں آپ کسی بھی قوم کو جا کر دیکھیں، ایران کی قوم ہو، انڈین کلچر ہو، باقاعدہ لکھی گئی کہانیاں۔ اب جو بھی آپ رامائن نام لیں، یہ نام لیں، وہ نام لیں، اس میں بہت ساری چیزیں حقیقت نہیں بنایا گیا یہ رول۔ ممکن ہے بعض چیزیں صحیح بھی ہوں، ہم سب کو نہیں منع کرتے۔ آپ روم کلچر میں جا کر دیکھیں، مصر کے کلچر میں جا کے دیکھیں، حتیٰ پرانے کلچروں میں جا کر دیکھیں تو وہاں پر ایسے کچھ اسطورے، ایسے کچھ افسانوی کردار بنائے گئے ہیں کہ جن کو ان کے بچوں کے سامنے آ کر بتایا جائے، لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے، اس کو دیکھ کر انسان خوش ہوتا رہے۔ وہ آپ جا کے نیٹ پر آپ سرچ کریں تو آپ کو بہت سارے نام خود بخود آ جائیں گے، مثلا بہت سارے نام آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ ہر قوم میں ایسے اسطورے موجود ہیں۔ کیوں موجود ہیں؟ اس لیے کہ ان کی مجبوری ہے کہ ان کے پاس ایسے لوگ ہونا چاہیے تھے۔ خوب دوسروں کی مجبوری تھی، ان کے پاس ایسے افراد نہیں تھے، یا جو افراد تھے بھی انبیاء کے شکل میں آئے تھے لیکن ان کو انہوں نے بھلا دیا، لہذا انہوں نے جھوٹے اسطورے بنائے اپنی مجبوری کی بنیاد پر۔ لیکن انہی کے لوگوں کو دیکھتے دیکھتے ہم کو بھی ان کی یہ باتیں، گڑھی ہوئی باتیں، یہ بنائی ہوئی باتیں اتنی اچھی لگیں کہ جو ہمارے جو ریئل کردار تھے ان کو بھی ہم نے وہی شکل دینا شروع کر دی۔ میں یہی اصل بات پیش کرنا چاہتا، اگر میں پہنچا سکا آپ کی خدمت میں۔ ان کی مجبوری تھی کہ ان کے پاس نہیں تھے ایسے کردار، لہذا انہوں نے بنائے، افسانے کے ذریعے سے، کہانیوں کے ذریعے سے اس طرح کے لوگ بنائے، ہر قوم نے بنائے۔ لیکن ہماری ایسی کوئی مجبوری نہیں تھی، ان کی بنائی ہوئی چیزیں ہم کو اتنی اچھی لگی کہ ہم نے ہماری جو حقیقی تھے دور، ہمارے جو حقیقی کردار تھے، ہم نے اسی رنگ میں ان کو بھی ڈھالنا شروع کر دیا۔ لہذا ہم آ کر پیش کرتے ہیں، کربلا کے کرداروں کو آ کر پیش کرتے ہیں تو ایسا بنا کر پیش کرتے ہیں کہ اس کردار کا ہماری زندگی سے کوئی ربط نہیں ہے۔ یہ کردار ایک ایسا ہے جس کے بارے میں فقط سنا جائے اور خوش ہوا جائے یا گریہ کیا جائے، دور سے بناتے ہیں باقاعدہ، جان بوجھ کر ہم نہیں، کسی بھی الزام، میں نے کہا کسی بھی الزام نہیں، اس طرح بناتے ہیں، یعنی اس جنگ کو، لڑائی کو، سب کچھ کو ایک ایسے فارم میں لا کر پیش کرتے ہیں کہ وہ ایک حقیقی کردار نظر نہیں آئے،
ایک کیا کردار نظر آئے؟ ایک افسانوی کردار نظر آنے لگے. جنگ کو ایسا پیش کریں گے، لشکر کو اتنا بڑھاتے چلے جائیں گے. بعض لوگوں نے حتیٰ 9 لاکھ تک لشکر کی تعداد بتا دی. یعنی کیا؟ یعنی حقیقی زندگی سے نکالنا جا رہا ہے. عقیدت میں یہ کام کرتا ہے، واقعی عقیدت میں کام کرتا ہے. ابھی 9 لاکھ ابھی بھی کوفے کی تعداد نہیں ہوگی، یعنی 14 12 1300 سال گزر جانے کے بعد بھی پورے کوفہ و نجف کی آبادی 9 لاکھ ابھی نہیں ہوگی. اور جب کربلا کی جنگ ہوئی تو اس میں فقط کوفے کے لوگ آئے تھے، شام کا کوئی وہاں پہ لشکر نہیں آیا، جو کہ فوراً کربلا کی جنگ ہوئی تو فوراً لشکر بھیجا گیا تھا. حتیٰ کوفے کے اطراف سے قریب سے کچھ گاؤں دیہات کے لوگ تھے، لیکن کوفے کے اطراف بھی کوئی ایسا بڑا اطراف نہیں تھا. کوفہ شہر بھی کربلا کے واقعے کے کل تقریباً 45 سال پہلے بسایا گیا تھا. اصل شہر تھا ہی نہیں، کچھ بھی نہیں تھا. 15 ہجری میں یہ شہر بسایا گیا، 60 ہجری میں 61 ہجری میں کربلا کا واقعہ پیش آیا. تو کوفے کی آبادی ایسی نہیں تھی. لیکن ہم اس طریقے سے بھی ایک وقت ہم ایک جگہ گئے اپنے رشتہ دار کے یہاں، وہاں پر پہنچے، کہا کہ یہاں پہ گفتگو ہو رہی تھی، اشرا ہو رہا تھا، خمسہ ہو رہا تھا. ہم نے کہا کس موضوع پہ ہو رہا تھا؟ کہا کہ ذوالفقار کے موضوع پہ خمسہ ہو رہا تھا. تو میں نے پہلے تھوڑا سا سوچا کہ ذوالفقار کے موضوع پہ 5 مجلسیں پڑھنا، لیکن ہم نے کہا ٹھیک ہے، اگر کوئی ایک انسان ہنرمند انسان ہے تو پڑھ سکتا ہے، مسئلہ نہیں ہے. پھر ہم نے پوچھا کہ پڑھ کیا رہے تھے؟ کہا پڑھ یہ رہے تھے کہ جب امام آ کر تلوار چلاتے تھے تو یہ تلوار 1 گز کی تلوار 120 گز کی ہو جاتی تھی. یہی ہے ایک حقیقی کردار کو ہم ممکن ہے بڑی محبت سے یہ کام کر رہے ہوں، محبت کا احترام ہے، ممکن ہے بڑی عقیدت سے احترام کر رہے ہوں، اس عقیدت کا بھی احترام ہے، لیکن کیا ہے، مشکل کیا پیش آئی ہے؟ ایک حقیقی کردار کو ہم نے افسانوی کردار میں تبدیل کر دیا ہے. اور اس سے بڑا جرم شاید کربلا کے حق میں اور کچھ نہیں ہو سکتا. یہ بہت بڑا جرم ہے عزیزو کہ یہ تلوار 120 گز کی ہوتی تھی اور ایک مرتبہ میں 12,000 لوگ جو ہے کٹ کے گرتے تھے. تو ہم نے کہا پھر تو امام حسین نے پھر پوچھا کتنے لوگوں نے قتل کیا؟ کہ 1,20,000 لوگوں کو امام حسین علیہ السلام نے قتل کیا. تو ہم نے کہا یہ تو بہت ہی کم بتایا، کیونکہ امام نے خالی 12 مرتبہ تلوار نہیں چلائی تھی، 10 مرتبہ تو امام نے تلوار نہیں چلائی تھی. امام بہت دیر تک جنگ کرتے رہے تھے. اس حساب سے جنگ کرتے تو پھر تو کروڑوں لوگوں کو مر جانا چاہیے تھا، وہاں پر پوری دنیا ہی ختم ہو جاتی. جو اس زمانے میں پوری دنیا کی آبادی 1 کروڑ بھی مشکل سے نہیں رہی ہوگی. تو مسئلہ کیا پیش آتا ہے؟ اصلی مشکل کہاں پر پیدا ہوتی ہے؟ یہ بات میں کیوں عرض کر رہا ہوں؟ یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کربلا کا ایک دن پوری بشریت کے لیے ایک عظیم نمونہ ہے عزیزو. زندگی کے لیے، صرف خوش ہونے کے لیے، رونے کے لیے نہیں، ہماری زندگی کے لیے کربلا کے ایک دن میں اتنا طریقہ. اب یہ جملہ میں شاید عرض کر چکا ہوں کہ کربلا کے خیموں میں حتیٰ کھانا اور پانی تک بھی موجود نہیں تھا، لیکن ان خیموں میں جہاں زندگی کا اتنا بھی سامان نہیں تھا، وہاں زندگی کا طریقہ اتنا زیادہ تھا کہ قیامت تک لوگ لیتے رہے، کم نہیں پڑنے والا. یعنی وہ سیرت، یعنی زندگی کا طریقہ. زندگی کا سامان کچھ نہیں تھا، کوئی بھی سامان، ابتدائی سامان. بچے پیاسے ہیں، اتنا بھی کربلا میں خیموں میں اتنا بھی سامان نہیں رہ گیا تھا. وہ جو کچھ سامان رہ بھی گیا تھا وہ بھی شام غریبہ میں آ کر لٹ گیا. لیکن شام غریبہ میں لٹ جانے کے بعد جلے ہوئے خیموں میں اتنا طرز زندگی بھرا ہوا ہے، اللہ اکبر. اگر جناب زینب کے طرز زندگی کو دیکھا جائے، زندگی کا طریقہ آ کر دیکھا جائے، جلے ہوئے خیموں میں کچھ نہیں ہے، فقط راکھ رہ گئی ہے، دھوئیں رہ گئے ہیں. لیکن ان دھوئیں اور راکھ کے درمیان میں طریقہ زندگی اتنا ہے کہ قیامت تک کم پڑنے والا نہیں. پوری دنیا آ کر لے پھر بھی کم پڑنے والا نہیں. لیکن یہ کب لیا جائے گا؟ یہ اس وقت لیا جائے جب کربلا کی حقیقی کردار کو آ کر پیش کیا جائے، کربلا میں تحریف نہیں کی جائے. شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت ہی عظیم کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے آ کر کتاب لکھ ڈالی. بڑی جرأت چاہیے ایسی باتیں کرنے کے لیے، بہت ہی جرأت چاہیے. اور اس کے مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ حقیقی کربلا ہمارے سامنے آئے. چونکہ جو کربلا اثر کرتی ہے وہ ذاکروں کی بنائی ہوئی کربلا نہیں، بلکہ حسین ابن علی کی کربلا اثر کرتی ہے. اور ہمارے اوپر کربلا کا اثر نہیں ہے اس لیے کہ ہم نے حسین ابن علی کی کربلا ابھی نہیں دیکھی ہے. ابھی ہم جیسے ذاکروں کی کربلا آپ نے دیکھی ہے،
اس لیے کربلا کا اثر نہیں ہے. لیکن شہید مطہری نے آ کر صحیح کربلا کو پیش کیا، انقلاب بہت جلدی آ گیا. یعنی انقلاب میں ایک بہت بڑا رول شہید مطہری کی کتابوں کا تھا. شہید مطہری نے آ کر اس طرح سے پیش کیا کربلا کو، شہید مطہری نے آ کر اس طرح امیر المومنین کے کردار کو پیش کیا کہ ان کرداروں کو انسانوں کی زندگی سے جوڑ دیا. عزیزوں، جب یہ کردار زندگیوں سے جڑ جاتے ہیں تو ممکن ہے کہ انسان بہت ہی عقیدت میں کام کر رہا ہو. میں جلدی سے کہہ کے آگے بڑھ جا رہا ہوں، یہ بڑی بات ہے. یعنی میں نے اپنے اعتبار سے بہت ہی بڑی بات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس پر آپ غور کریں گے کہ ہم آ کر اہل بیت کی وہ تصویر پیش کریں کہ جو قرآن پیش کر رہا ہے. ذاکر کی بنائی ہوئی تصویر اور ہے، قرآن کی بنائی ہوئی تصویر اور ہے، رسول اللہ کی بنائی ہوئی تصویر اور ہے. وہ تصویر بہت ہی حسین ہے، وہ تصویر بہت ہی خوبصورت ہے، وہ تصویر بہت ہی عظیم ہے. یہ تصویر جو ہم پیش کرتے ہیں اس کو فقط شیعہ سمجھ سکتا ہے، شیعہ سن سکتا ہے، لیکن وہ تصویر جو قرآن پیش کرتا ہے اور وہ تصویر جو حقیقی تصویر اہل بیت کی ہے، وہ کسی کے بھی سامنے پیش کی جائے وہ مجبور ہے اس کے سامنے تسلیم ہونے کے لیے، کیونکہ وہ اتنی حقیقی تصویر ہے، وہ افسانوی تصویر نہیں ہے. لہذا آپ واقعات اٹھا کے پڑھنا شروع کریں، کربلا کے واقعات اٹھا کے پڑھنا شروع کریں، امیر المومنین السلام کی زندگی جو پیش کی جاتی ہے اس کو اٹھا کے پڑھنا شروع کریں اور آ کر انالائز کر کے تو فرق کریں کہ یہ جو تصویر پیش کی جا رہی ہے وہ اسوہ پیش کیا جا رہا ہے ہماری زندگی کے لیے، یا ایک اسطورہ اور ایک افسانوی زندگی پیش کی جا رہی ہے فقط خوش ہونے کے لیے. چونکہ افسانوی زندگی کا کام ہی ہے کہ اس کو فقط دور سے دیکھ کر خوش ہوا جائے، اس کو قریب نہ جایا جائے. جو افسانوں سے قریب نہیں ہوا جا سکتا، ممکن ہی نہیں ہے. افسانے کبھی قریب نہیں آنے دے جاتے اپنے آپ کے، لیکن حقیقی زندگیاں انسان کو قریب کرتی ہیں. امیر المومنین السلام کی زندگی گھر کے اندر کیا تھی؟ گھر سے بنتے ہیں. امیر المومنین السلام کا گھر ایک ایسا گھر ہے کہ جس میں دو لوگوں سے جو زندگی شروع ہوتی ہے دونوں تربیت شدہ ہیں، جن کی دونوں کی تربیت ہوئی رسول اللہ کی آغوش میں، دونوں کی. امیر المومنین خود ہی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کی آغوش میں ہم اس طریقے سے جا کے بیٹھتے تھے. اب یہ شاید اللہ کا انتظام تھا، میں نہیں جانتا، واقعی اللہ کی مصلحت تھی کہ جناب ابو طالب کی حالت اس زمانے میں اقتصادی حالت کمزور ہو گئی تھی. یعنی اکنامیکل حالت جناب ابو طالب کی کمزور ہو گئی تھی، اولاد بھی زیادہ تھی. کمزور ہونے کی اصلی وجہ بھی یہ تھی کہ رسول اللہ کی حفاظت کے لیے جناب ابو طالب سفر نہیں کر پاتے تھے، چونکہ مکے میں انکم کا ذریعہ ایک ہی تھا کہ وہ سال میں 2 سفر کرتے تھے. گرمیوں میں سیریا کا سفر کرتے تھے، ٹھنڈک میں یمن کا سفر کرتے تھے. 2 تجارتی سفر، کیونکہ مکے کی زمین بھی ایسی نہیں ہے، پہلے زمانے میں تو کوئی ایسی تجارتیں نہیں ہوا کرتی تھی. یا تو انسان کے پاس زمین ہو جس کے ذریعے سے کچھ کر سکے، یا بھیڑ بکریاں اونٹ ہوں، یا تجارت کرے. بھیڑ بکریاں اونٹ بھی اتنے زیادہ وہاں نہیں ہوتے تھے، جو چرنے کے لیے وہاں پہ زمین نہیں تھی، کھیتی بھی وہاں پر موجود نہیں تھی. تو کیا کرتے تھے؟ کچھ تجارتی سفر کرتے تھے. یہ 2 تجارتی سفر جو مکے کے لوگ کرتے تھے گرمیوں میں سیریا کی طرف، چونکہ سیریا ٹھنڈا علاقہ تھا، یمن چونکہ گرم تھا، لہذا ٹھنڈک میں یمن سفر کرتے تھے، اور اسی تجارتی سفر کے ذریعے سے ان کے سال بھر کا خرچہ چلتا تھا. جناب ابو طالب رسول اللہ کی حفاظت کی وجہ سے انہوں نے اپنے سفر کو ترک کر دیا تھا. توجہ فرمائے اس مسئلے پر. میں یہ نقطے نہیں بیان کر رہا ہوں، بلکہ یہ وہ حقیقتیں ہیں جس کو انسان اپنے پاس محفوظ رکھے. ایک سفر جناب ابو طالب نے چھوڑ ہی دیا تھا. سفر کرتے کرتے جب جناب ابو طالب کو اس بات کا خطرہ محسوس ہوا کہ رسول اللہ کی زندگی خطرے میں ہے، کہ اس وقت رسول اللہ کی زندگی کم تھی، نوجوان تھے اس وقت، جناب ابو طالب نے اپنے سفر کو چھوڑ دیا اور وہیں سے واپس پلٹ آئے. اور واپس پلٹنے کے بعد اپنا تجارتی سفر جناب ابو طالب نے ترک کر دیا تھا. لہٰذا اولاد بھی تھی، بچے بھی تھے، بیٹیاں تھیں، بیٹے تھے، تجارتی سفر بھی نہیں ہوتا تھا. تو ابو طالب جناب ابو طالب کی اکنامیکل حالت کمزور ہو گئی تھی. اب یہ شاید اللہ کی طرف سے ایک مصلحت بھی تھی. پھر جب اکنامیکل حالت کمزور ہو گئی تو رسول اللہ کے بعض چچا جناب عباس آئے، خود رسول اللہ آئے، کہا کہ آپ کے بیٹوں کی کفالت ہم اپنے ذمے لیتے ہیں، ایک ایک بیٹے کو. تو جناب عقیل کو عباس لے کے گئے اپنے ساتھ، اور امیر المومنین کی اس وقت جو پیدا ہوئے تھے، کمسن تھے، امیر المومنین کی کفالت رسول اللہ کے ہاتھوں میں آ گئی. اسی کو میں کہہ رہا ہوں شاید یہ الہی انتظام تھا کہ ابو طالب کے ہوتے ہوئے بھی
جو ایک عظیم شخصیت تھی، ان کے ہوتے ہوئے بھی رسول اللہ کے ذریعے سے امیر المومنین کی تربیت ہو، ایک الہی انتظام تھا۔ اب وہ نہج البلاغہ میں بعض جگہوں پر اور دوسری جگہوں پر امیر المومنین بیان ہونے کیسے میں رسول اللہ کے ساتھ رہتا تھا، کس طرح جا کر ان کی آغوش میں بیٹھتا تھا، کس طرح ان کی خوشبو سے استفادہ کرتا، رسول اللہ کی خوشبو سونگھتا تھا، رسول اللہ کس طریقے سے اپنے ہاتھ سے میرے منہ میں غذا ڈالتے تھے، حتیٰ کبھی کبھی اپنے منہ سے میرے منہ میں لقمہ ڈالتے تھے۔ یہ زندگی تھی امیر المومنین کی۔ لیکن جو دوسری زندگی امیر المومنین کی شروع ہوتی ہے، فیملی لائف جو زندگی شروع ہوتی ہے، کہ امیر المومنین کی عمر اس وقت 25 سال ہے جب شادی ہوتی ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی، جو زیادہ مشہور ہے شیعہ کے درمیان میں۔ 9 سال کی زندگی ہے جناب زہرا سلام، یہ زندگی جو شروع ہوتی ہے تو وہ زندگی دونوں رسول اللہ کی آغوش کے پروردہ ہیں، دونوں رسول اللہ کی آغوش میں پلے ہوئے ہیں۔ اب یہ زندگی جو شروع ہوئی ہے کیسی زندگی ہے، کن اصولوں پر ہے؟ اصول کیا ہیں؟ اخلاق ہے اصول، محبت ہے اصول، احترام ہے اصول۔ اس قدر احترام، یہ صرف ہم 1400 سال پہلے کی بات نہیں بتا رہے ہیں، یہ آج کی زندگیوں کے بھی، فیملی زندگیوں کے اہم ترین اصول ہیں۔ اگر ان اصولوں کو اپنا لیا جائے تو کبھی بھی فیملی میں مشکل پیدا نہیں ہوگی۔ یعنی اخلاق ہو، کچھ ہو جائے لیکن اخلاق کے معیار سے نیچے نہیں گرے انسان، اخلاقی پستی اختیار نہیں کرے، توہین نہیں کرے، احترام۔ یہ جملہ روایت کا موجود ہے کہ وہ انسان پست ہے جو اپنے زوجہ کی توہین کر رہا ہو زندگی میں بار بار۔ پست انسانوں کی صفت ہے کہ ایسا لہجہ اپنائے، ایسے انداز میں گفتگو کرے، ایسے طریقے سے گفتگو کرے کہ توہین ہو رہی ہو، یعنی جان کے بھی توہین نہیں کر رہا ہو لیکن انداز ایسا گفتگو کرنے کا کہ اس میں توہین ہو رہی ہو۔ یہ ایک پستی کی علامت ہوتی ہے انسان کی۔ البتہ انڈین کلچر میں یہ چیز بہت زیادہ پائی جاتی ہے، کیونکہ انڈین کلچر میں مرد اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتا ہے، اور مرد جو ہے ایک ہمیشہ اس لہجے میں گفتگو کرتا ہے کہ اس کو سب کے پیروی کرنا ہے، سب کو اس کے انڈر میں رہنا ہے۔ لیکن امام علیہ السلام کی زندگی میں، اب یہ جملہ امام کا خود موجود ہے، میں جلدی جلدی آپ کی خدمت میں پڑھ دیتا ہوں۔ امام فرماتے ہیں کہ اس یعنی احترام کی بنیاد فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے کبھی بھی فاطمہ کو کسی کام کے لیے مجبور نہیں کیا۔ یہ حقیقی زندگی ہے عزیزوں، میں افسانوی زندگی نہیں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ یہ ایک حقیقی زندگی ہے کہ جس کا زندگیوں سے ربط جڑ جانا چاہیے۔ یہ میں صرف ثواب کے لیے آپ کے لیے نہیں پیش کر رہا ہوں، یہ اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ یہ انداز تھا امیر المومنین کا، اور یہ انداز جہاں بھی اپنا لیا جائے وہ بہت ہی خوبصورت لگنے لگتا ہے۔ اور میں نے کبھی بھی فاطمہ کو کسی کام کے لیے مجبور نہیں کیا، کبھی بھی ناراض نہیں کیا فاطمہ کو، یہاں تک کہ اللہ نے اپنے پاس بلا لیا۔ ابھی آخر میں چند جملے مصائب کے عرض کریں گے کہ امیر المومنین کو کس درد سے گزرنا پڑا ہے، اور اس کے برعکس ادھر دوسری طرف سے، اور فاطمہ نے بھی مجھے کبھی ناراض اور غصہ نہیں کیا، کسی بات سے غصہ نہیں دلایا۔ آپ کہتے ہیں یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، رسول امیر المومنین کی زندگی ہے، جناب زہرا کی زندگی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، ان زندگیوں میں ان کی کوئی گنجائش بھی نہیں ہے، لیکن یہ زندگی پیش امیر المومنین نے یہ بتایا اس لیے ہے، امیر المومنین یہ بات آ کر ذکر اس لیے کی ہے تاکہ انسان سمجھے کہ انداز زندگی کا یہ ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ کبھی بھی فاطمہ نے میری کسی بات سے انکار نہیں کیا ہے، تقاضا بھی نہیں کیا ہے۔ اب جو کہ یہ بات شاید خواتین نہیں سن رہی ہیں، یعنی واقعات ایسے موجود ہیں، گھر میں تشریف لائے، کل میں آپ کے سامنے پیش کر چکا امیر المومنین کی زندگی کیا تھی۔ جنگوں میں ہوا کرتے تھے، کئی دن جنگ میں گزر جاتے تھے، مدینے میں بھی ہوتے تھے، بہت ساری ذمہ داریاں رسول اللہ امیر المومنین دیتے تھے، اور باہر چلے جاتے تھے، تبلیغ کرنے کے لیے چلے جاتے تھے۔ بہت سارے دن ایسے گزرتے تھے گھر میں امیر المومنین آ ہی نہیں پا رہے ہیں، گھر میں کوئی موجود ہی نہیں ہے۔ جناب زہرا ساری ذمہ داریوں کو سنبھالے، ابھی آپ کے سامنے عرض کریں گے جناب زہرا کیسی ذمہ داری سنبھالتی تھی، کس انداز سے۔ گھر میں تشریف لائے، بھوکے ہیں، بھوک کی حالت ہے، کچھ پوچھا گھر میں کچھ ہے موجود، تو بہت ہی خاموشی سے ہلکے لہجے میں کہا کہ نہیں، بچے بھی کئی وقت سے بھوکے ہیں، گھر میں کچھ بھی موجود نہیں، کچھ بھی گھر میں موجود نہیں۔
تو کہا کہ آپ نے بتایا نہیں فاطمہ، آپ نے بتایا نہیں مجھ سے. کہا کہ میں نہیں چاہتی تھی کوئی ایسا تقاضا کروں کہ جس کے لیے میرے شوہر کو شرمندگی اٹھانی پڑے. چونکہ میرے یعنی جناب زینب جانتی ہیں کہ علی بن ابی طالب کی ذمہ داریاں بہت بڑی ہیں. علی بن ابی طالب کا کام فقط یہ نہیں کہ ہمارا پیٹ بھر سکیں، علی بن ابی طالب ایک بہت بڑی ذمہ داریاں لے کے اس دنیا میں آئے ہوئے ہیں. نظر میں ایسا کوئی تقاضا نہیں کرنا چاہتی تھی کہ اس تقاضے کو پورا کرنے کا وقت آپ کے پاس نہ ہو اور اس کی بنیاد پر آپ کو شرمندگی اٹھانی پڑے. باہر نکل گئے، جا کے قرض لیا. یہ واقعہ جو ہے موجود ہے، جا کے قرض لیا. کیونکہ ایسے وقت میں فوری وقت میں جو راستہ بتایا گیا صحیح راستہ وہ قرض لینے کا راستہ ہے. جب اتنی بھی فرصت نہ ہو کہ انسان کام کر کے کما سکے تو ایک عزت کا راستہ کیا ہے؟ قرض لینا ہے. یہ ایک عزت کا راستہ اسلام نے بتایا. قرض دینے والے کو اسلام نے تاکید کی جب کوئی تم سے قرض مانگے ضرورت مند تو قرض دے دو. صدقہ دینے سے بہتر ہے کہ قرض دے دو. اگرچہ ظاہری طور پہ آپ صدقہ دیں گے تو صدقہ وہ واپس نہیں دے آئے گا، وہ واپس لا کے نہیں کرے گا. اللہ دے گا لیکن وہ واپس نہیں کرے گا. لیکن اگر قرض دیں گے تو قرض وہ واپس کر دے گا. لیکن دین یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی قرض لے رہا ہے تو قرض دے دینا صدقہ دینے سے بھی زیادہ بہتر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ صدقہ دینے کی صورت میں ضروری نہیں ہے کہ کسی انسان کی عزت بھی محفوظ ہو جائے، لیکن قرض دینے کی صورت میں ایک انسان کی عزت کو آپ نے محفوظ کر لیا ہے. یہ زیادہ بڑی بات ہے. امام نے قرض لیا، قرض لے کے واپس آ رہے تھے. واپس جب آنے لگے دیکھا راستے میں مقداد ہیں، وہ بھی ایک جگہ باہر بیٹھے ہوئے. پوچھا مقداد کیا بات کیا ہے، کیا حال ہے، خیریت تو ہے؟ کہا ہاں سب ٹھیک ہے، بالکل کوئی مشکل نہیں ہے. کہا نہیں کوئی بات ہے، چہرے کی حالت بدلی ہوئی ہے، متغیر ہے. میں 2 دن شروع میں پیش کر چکا ہوں کہ شروع کے حالات کیسے تھے مدینے کے اور کن مشکلات سے ان کو گزرنا پڑتا تھا. بھوک اٹھانی پڑتی تھی، پیاس اٹھانی پڑتی تھی، رسول اللہ کو بھوک اٹھانی پڑتی تھی. یہ حالات تھے شروع میں مدینے کے، البتہ شروع میں تھے. مقداد نے کہا کہ نہیں کوئی بات نہیں ہے. کہا کہ نہیں بتانا چاہتے مجھ سے. آخر میں بتایا کہ مشکل ہے، گھر کے اندر مشکل ہے، کچھ ہے نہیں کئی دن. امام نے وہ جو قرض لیا تھا وہ جناب مقداد کے حوالے کر دیا. جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے قرض بھی ان کے حوالے کر دے گا، یہ آپ لے جائیں. اور وقت نماز ہو گیا، چلے گئے مسجد میں. مسجد میں جا کر نماز پڑھی. نماز پڑھ کے باہر نکلنا چاہتے ہیں کہ باہر جا کر پھر وہی ذمہ داری اپنی انجام دیں کہ ادھر سے پیچھے سے رسول اللہ نے کہا کہ اے علی مہمان نہیں چاہیے آپ کو. علی مہمان، یہ مہمان بہت ہی اچھا ہوتا ہے کہ جو کچھ مہمانیاں اچھی ہوتی کہ انسان مہمان بنے بغیر توقع کہ ہم مہمان بنے ہو تو ہمارا یہ اہتمام کیا جائے، یہ کیا جائے، وہ کیا جائے. نہیں، گھر کا ایک سادہ کھانا جو پکا ہوا ہے. رسول اللہ نے کہا علی مہمان نہیں چاہیے تو اب جواب کیا دیں امیر المومنین؟ اگر کہتے ہیں ہاں چاہیے ہے تو گھر میں کچھ موجود نہیں. اگر کہتے ہیں نہیں چاہیے تو رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ مہمان نہیں چاہیے. کیسے کہیں نہیں اور کیسے کہیں ہاں؟ ابھی ہاں اور نہیں کے درمیان میں تھے کہ رسول اللہ نے ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے لے کر کہ چلیے لے کے امیر المومنین کے گھر کی طرف چل پڑے. اب راستے میں امیر المومنین کیا سوچ رہے ہیں یہ مجھے نہیں معلوم. یہ امیر المومنین اور اللہ کے درمیان کی بات ہوگی جو ہم جیسے ناقص لوگ نہیں سمجھ سکتے. لیکن ہاں جب گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا گھر ہی میں جیسے ہی داخل ہوئے بڑی اچھی غذا کی خوشبو آ رہی ہے اور دیکھا گھر میں جناب زہرا مصلی بٹھائے بیٹھی ہوئی نماز پڑھ رہی. پوچھا یہ غذا کہاں سے آئی؟ میں نے کچھ نہیں کیا تھا. کہ جس کی راہ میں آپ نے دیا ہے اس نے بھیج بھی دیا ہے. البتہ یہ میں نے آپ کے سامنے پہلے پیش کیا کہ یہ روزانہ نہیں ہوتا تھا. یہ نہیں کہ ہمارے ذہن میں یہ تصور ہو کہ یہ بات روزانہ ہوتی رہی ہو کہ اب اللہ کی طرف کے لوگ ہیں تو اللہ کی طرف سے فرشتے آتے رہے ہوں، جنت کی غذائیں آتی رہی ہوں. ایسے حالات ہوتے تو ان کے لیے بات مشکل نہیں تھی. لیکن وہ روزانہ اس لیے نہیں ہوتا تھا کیونکہ وہ نمونہ بن کے آئے تھے ہمارے لیے. اللہ چاہتا تو بہت آسانی سے روزانہ فرشتے بھیجتا رہتا، آمد و رفت جاری رہتی. قرآن میں آیت بھی میں نے آپ کے سامنے کہا کہ قرآن میں آیت موجود ہے کہ لوگ کہتے تھے یہ کیسا رسول ہے کہ یمشی فی الاسواق، یہ بازاروں میں چلتا ہے، یہ کھانا کھاتا ہے، یہ پانی پیتا ہے، یہ کام کرتا ہے، یہ کیسا رسول ہے؟ اس کے لیے تو فرشتوں کو آنا چاہیے تھا. کوئی تخت اٹھائے رہتا، کوئی یہ کر رہا ہوتا، کوئی وہ خدمت کر رہا ہوتا، باغات ہوتے، بڑے بڑے باغات ہوتے رسول کے لیے. ایسا رسول ہوتا تو بہت اچھا تھا. یہ کیسا رسول ہے کہ کام کرتا ہے اپنے ہاتھوں سے؟ تو قرآن نے کہا کہ اگر میں فرشتوں کو بھی رسول بنا کر بھیجتا تو پہلے انسان بنا کر بھیجتا، کیونکہ اگر انسان نہ ہوتا تو انسان کے لیے نمونہ عمل نہیں بن سکتا ہے. وہ تو جو میں آپ نے سیرت نہیں بن سکتی ہے، اسوہ وہ نہیں بن سکتا ہے. وہ امیر المومنین کی زندگی یہ تھی. یہ بحار الانوار کی 43 نمبر جلد
میں 31 نمبر صفحہ تک 43 نمبر جلد میں بہت سارے واقعات، یعنی 40-45 نمبر صفحے سے لے کر 50-55 نمبر صفحے تک امیر المومنین کی گھر کی زندگی کے مسائل بیان کیے۔ اس میں ہم چند واقعات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے ایک جو اعتدال کی بحث جو اعتدال کی تھی کہ رسول اللہ نے کام کو تقسیم کر دیا، یہ آپ کی سنی ہوئی بات ہے جو میں جلدی تمام کرتا ہوں۔ رسول اللہ نے کام کو تقسیم کر دیا تھا کہ باہر کا کام امیر المومنین انجام دیں گے، گھر کا کام جناب زہرا انجام دیں گے، اور یہ تقسیم بہت ہی خوبصورت تقسیم تھی، واقعی نے بہت ہی اچھی تقسیم تھی، یعنی کہ اس دور کے لیے اچھی تقسیم تھی، نہیں آج کے لیے بھی یہ تقسیم اچھی تقسیم ہے۔ اس نظام کو خراب کر دیا تو بہت ساری مشکلات پیدا ہو گئی ہیں۔ اسلام کام کرنے سے منع نہیں کرتا خواتین کے لیے، لیکن خواتین کو ایسے کام آ کر کرنا کہ جو مرد کے لیے کرنا بھی مشکل ہو۔ ابھی بعض ملکوں میں خواتین بس ڈرائیونگ کر رہی ہوتی ہیں، بسیں نا شہری بسیں چلتی ہیں نا، یہ اب 8 گھنٹے تک یہ خاتون اگر آ کر بس کی ڈرائیونگ کر رہے تو گھر میں جا کر کیا کرے گی پھر؟ اور کہتے ہیں کہ یہ بہت اچھی بات ہے، مرد عورت کے برابر ہے، بس مرد اگر ڈرائیونگ کرتا ہے تو عورت بھی ڈرائیونگ کرے گی، مشکل کیا ہے؟ تو جو ہے آپ نے یہ کام عورتوں کے لائق نہیں ہے، عورتوں کو اس طرح بنایا نہیں گیا ہے، عورتوں کے جسم کو اس طرح نہیں بنایا گیا، عورتوں کے نفسیات کو اس طرح نہیں بنایا گیا، عورتوں کی سائیکالوجی ایسی نہیں ہے، عورتوں کی طاقتیں ایسی نہیں ہیں، عورت کی ڈیوٹیز الگ ہیں، عورت کی ذمہ داریاں الگ ہیں، عورت کو ایک بڑے کام کے لیے بنایا گیا، یعنی کہ عورت کو چھوٹے کام کے لیے بنایا گیا، لیکن جس کام کے لیے عورت کو بنایا گیا ہے اسی اعتبار سے اس کو جسم عطا کیا گیا، اسی اعتبار سے اس کے نفسیات ہیں، میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، اسی اعتبار سے اس کا مزاج بنایا گیا ہے، اس کے اندر رحمت زیادہ رکھی گئی ہے، کرم زیادہ رکھا گیا ہے، نرمی زیادہ رکھی گئی ہے، لطافت زیادہ رکھی گئی ہے۔ نجیب البلاغہ میں جملہ میں نہیں لایا آپ کی خدمت میں، امام فرماتے ہیں، شاید یہاں لکھا ہوا ہے، امام فرماتے ہیں کہ تم امام حسن علیہ السلام کو وصیت کرتے ہیں، تفصیلی گفتگو بہت لمبی وصیت ہے، 31 نمبر خط، امام فرماتے ہیں وَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَلَّا يَعْرِفْنَ غَيْرَكَ، اگر تمہارے لیے ممکن ہے، اے میرے بیٹے اگر تمہارے لیے ممکن ہو تو تمہاری بیویاں تمہارے سوا دوسرے مردوں کو نہ پہچانے۔ نہ پہچانے کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی اصل کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی، یعنی ایک ایسا پہچان نہ ہو کہ ملنا جلنا ہو، پہچان ہو، اگر ممکن ہو سکے، جہاں تک ممکن ہو سکے۔ وَلَا تُمَلِّكَ الْمَرْأَةَ مِنْ عَمْرِهَا مَا جَاوَزَهَا نَفْسَهَا، عورتوں کے اوپر ایسی ذمہ داری نہیں دو کہ جو ان کے اختیار کے باہر کی ہو۔ کیوں؟ یہ جملہ امام کا بہت ہی خوبصورت جملہ ہے، فرماتے ہیں ان المرأة رَحَانَةٌ وَلَيْسَتْ بِقَهْرَمَانَةٍ، عورتیں پھول جیسی ہیں نہ کہ قہرمان۔ قہرمان کا میں ترجمہ کیا کروں؟ قہرمان کا ترجمہ اگر یہاں کرتے ہیں تو تھوڑا ذہن آپ لوگ کہیں اور چلا جاتا ہے۔ قہرمان کا انگلش میں اردو میں اس کے لیے کوئی لفظ موجود نہیں ہے در حقیقت۔ قہرمان فارسی میں بھی استعمال ہوتا ہے، عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن اردو میں اس کے لیے کوئی لفظ ہی موجود نہیں ہے۔ انگلش میں اس کے لیے لفظ موجود ہے ہیرو۔ اب ہیرو صاحب کا ذہن چلا جاتا ہے فلموں کی طرف تو بڑی مشکل پیدا ہو جاتی ہے۔ ہیرو ایک ایسے انسان کو کہتے ہیں کہ جو بڑے کام، مضبوط کام کر سکتا ہو، سخت کام کر سکتا ہو۔ امام کیا فرماتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ رَيْحَانَةٌ، عورت کو اللہ نے پھول جیسا پیدا کیا ہے، نہ کہ سخت کام کرنے کے لیے اللہ نے بس کی ڈرائیونگ کرنے کے لیے اور ٹرک ڈرائیونگ کرنے کے لیے اللہ نے عورتوں کو پیدا کیا، یہ کام کرنے کے لیے اللہ نے پیدا نہیں کیا ہے۔ تو امام کیا فرماتے ہیں؟ کام رسول اللہ نے تقسیم کر دیا، بہت خوش تھے رسول اللہ کی اس تقسیم پر، یہ عادلانہ تقسیم تھی عزیزو۔ گفتگو ہماری عدل پہ چل رہی تھی، گھر کے اندر یہ رسول اللہ کی عادلانہ تقسیم تھی کہ گھر کے باہر کا کام امیر المومنین انجام دیں گے، گھر کے اندر کا کام جناب زہرا انجام دیں گے۔ لیکن ایسے حالات پیش آتے تھے کہ امیر المومنین کبھی کبھی لمبی مدت تک باہر ہوتے تھے، بہت سارے کام جناب زہرا کو باہر کے کام بھی گھر بیٹھ کر انجام دینے پڑتے تھے، سخت کام تھے۔ روایتیں موجود ہے کہ پانی نکالتے ہوئے ڈھوتے ہوئے اتنی تکلیف جناب زہرا کو کہ نشان پڑ گیا تھا جسم پر، چکی چلاتے چلاتے بیوی کے ہاتھوں پر نشان پڑے ہوئے تھے۔ یہ ایک ریئل لائف ہے، حقیقی زندگی ہے، یہ ایک صحیح واقعی زندگی جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی۔ لیکن جب امیر المومنین السلام گھر کے اندر ہوتے تھے تو گھر کے اندر جناب زہرا کے کام کی مدد کرتے تھے، گھر کے کام میں بھی مدد کرتے تھے۔ یہ ہندوستان کے مردوں کے سامنے یہ بات نہیں پیش کرنا چاہیے۔
اچھا ہوا یہاں عورتیں نہیں سن رہی ہیں، ورنہ کہ اب آپ لوگ اعتراض کرتے کہ یہ باتیں میری بیویوں کو نہیں سنائیں، ورنہ ہمیں مشکل ہو جائے گی کل سے. ٹھیک ہے بیویاں نہیں سن رہی، لیکن آپ سنیں کہ امیر المومنین یہ کرتے تھے، تاکہ بیویاں تقاضا نہ کریں، آپ خود یہ کام کریں. تو جو ہے آپ نے یعنی ہندوستانی کلچر میں عورت کو فقط ایک کام کرنے کا ذریعہ بنا دیا کہ صبح سے اٹھ کر کے شام تک وہ لگی رہے بیچاری، سارا کام اسی کو کرنا ہے، کپڑے دھل رہی ہے، یہ کر رہی ہے، وہ کر رہی ہے. البتہ عورتوں نے بھی ابھی اپنے انتظام کر رکھے ہیں اچھے خاصے، لیکن پرانے کلچر میں یہ رہا ہے. امام کیا کرتے تھے؟ اب یہ روایتوں میں لکھا ہوا ہے کیا کیا کرتے تھے امام، کون کون سے کام کرتے. شاید ساری چیز میں آپ کے سامنے نہ پیش کر سکوں، ابھی اس کے لیے آپ تیار بھی نہ ہوں، لیکن امام یہ کام کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ گھر کے اگر امام گھر کے اندر ہوتے تو گھر کی صفائی امام خود کرتے تھے. جناب زہرا کو گھر کی صفائی نہیں کرنے دیتے تھے. گھر کی صفائی کا کام اگر گھر میں ہے، یہ تو معلوم ہے امام بہت زیادہ باہر رہا کرتے تھے، لیکن اگر امام گھر کے اندر موجود ہیں تو گھر کی صفائی امام خود کرتے تھے. گھر کے کھانا پکانے میں بھی امام مدد کرتے تھے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے. وہ چیزیں بھی لکھی ہوئی ہیں، حتیٰ غلات کے صاف کرنا امام کہتے اللہ یہ میں صاف کرتا ہوں، یہ کام میں کرتا ہوں. زہرا آپ یہ کام نہیں کریں، یہ کام مجھے میں کرتا ہوں. چکی پیستے پیستے جناب زہرا تھک جاتی تھی، امام گھر میں موجود ہوتے تھے تو امام خود مدد کرتے تھے چکی پیسنے میں. یہ حقیقی زندگی ایسی سو. یہ چند واقعات میں عرض کر رہا ہوں. آپ کہیں کہ ابھی آج کے زمانے میں چکی نہیں ہے، ٹھیک ہے چکی نہیں ہے، یہ نمونے ہیں. یہ نہیں کہ امام چکی چلاتے تو اب تو چکی نہیں تو ہم بھی نہیں چلائیں گے، نہیں دوسرے کام ہیں. رسول اللہ گھر میں تشریف لائے، دیکھا جناب زہرا امیر المومنین دونوں ساتھ میں چکی چلا رہے ہیں. تو رسول اللہ نے پوچھا کہ آپ دونوں میں سے کون زیادہ تھکا ہوا ہے؟ بحر الانوار میں یہ بھی 50 نمبر جلد، 50 سے 43 نمبر جلد ہے، 43 نمبر جلد اور 50 اور 51 نمبر صفحات میں یہ واقعات ہیں. کہ آپ دونوں میں سے کون زیادہ تھکا ہوا ہے؟ امیر المومنین پہلے بولے کہ زہرا زیادہ تھکی ہوئی ہیں. تو رسول اللہ نے کہا کہ زہرا آپ اٹھ جائیں. جناب زہرا اٹھ گئیں، رسول اللہ وہاں پر بیٹھ گئے. اب امیر المومنین اور رسول اللہ یہ دونوں مل کر چکی چلا رہے ہیں. یہ زندگی ہے. یہ نہیں کہ رسول اللہ کہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے میری بیٹی چکی چلا رہی ہے، تو کچھ کر وہاں سے پھر جنت سے سب کچھ آ جائے. ہوتا تھا یہ، لیکن یہ نہیں ہر روز یہ ہوتا تھا، ہر وقت یہ ہوتا تھا. پھر رسول اللہ بھی بیٹھ گئے، امیر المومنین بھی بیٹھ گئے، دونوں بیٹھ کے چکی چلانا شروع ہو گئے. تو سمجھا آپ نے. اور بہت سارے امور میں جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی امیر المومنین السلام آ کر باقاعدہ طور پر مدد کرتے تھے. تاکید بھی فرمایا، بہت سارے روایتیں بہت ساری ہیں کیا کرنا ہے، ضرورتوں کو پورا کرنا. اصلی محور جو کیا ہے، گھر کے اندر احترام کی فضا کو باقی رکھنا. عزیزو اس پر بہت توجہ کریں. اگر اس پوری تقریر کا صرف ایک خلاصہ آپ کے ذہنوں میں محفوظ رہ جائے تو میرے لیے کافی ہے. یہ احترام کی فضا، اگر ماہ رمضان میں ابھی تک یہ نہیں تو آج ماہ رمضان میں اس بات کا ارادہ کریں، امیر المومنین کا نام لے کے گھر میں احترام کی فضا کبھی ٹوٹنے نہیں پائے گی. تو دیکھیں گھر میں کل سے گھر کی کتنی بڑی مشکلات ہو جائیں. یعنی بیوی شوہر کا احترام کرے، شوہر بیوی کے احترام کرے، ماں بیٹے کے احترام کرے، بیٹا ماں کے احترام کرے. ابھی ماں بیٹے اپنے باپ کے احترام نہیں کرتے، باپ بیٹے کے احترام نہیں کرتا. یہ نہیں کہ بیٹا باپ کا احترام کرے اور بیٹا باپ بیٹے کے احترام نہیں کرے. نہیں، رسول اللہ کا فرمانا ہے کہ میں نے یہ طے کر رکھا ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں گا بچوں کو میں سلام کرتا رہوں گا. یہ ایک واقعہ نہیں ہے، یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس قدر احترام ہے رسول اللہ کے نگاہ میں بچوں کے لیے. جو یہ احترام اگر ہوتا ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بچوں کی شخصیت محترمانہ شخصیت بن کے ابھر کر سامنے آتی ہے. لیکن اگر ہر وقت بچے کو جھڑکا جائے، ایسا ہے تو پڑھتا نہیں ہے، تو لکھتا نہیں، تو گندا ہے، یہ ہے، تو بچہ اس کی شخصیت کیا بنتی ہے؟ ایک ڈیمیج شخصیت بنتی ہے، ٹوٹی ہوئی شخصیت بنتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. گھر کے اندر ہی بچے کی شخصیت ختم ہو جاتی ہے. اور جس بچے کی شخصیت کو گھر میں توڑ دیا گیا ہو وہ کبھی معاشرے میں جا کر اپنی شخصیت بنا ہی نہیں سکتا، کبھی بھی نہیں بن سکتی اس کی شخصیت.
جس کی شخصیت کو ہم نے ڈانٹ ڈانٹ کر بے احترامی کر کے باپ نے اپنے بیٹے کی شخصیت کو اگر ختم کر دیا ہے تو معاشرے میں کبھی وہ شخصیت اس کی نہیں بن سکتی عزیزو. یہ حقیقی زندگی کے کردار ہیں. ساس بہو کا احترام کرے, بہو ساس کا احترام کرے. یہ سارے مسائل اس لیے ہوتے ہیں کہ احترام نہیں ہوتا, احترام کی فضا ٹوٹی ہوئی ہے. اگر فیملی میں یہ بہت سارے اصول جو امام کے, ان سارے اصولوں میں سے فقط ایک اصول کو اپنا لیا جائے کہ احترام ہم کسی حالت میں نہیں جانے دیں گے, کسی کا بھی احترام نہیں توڑیں گے, تو دیکھیں کل ہمارے گھروں کی حالت کیا ہو جاتی ہے, کس قدر یہ گھر ہمارے تبدیل ہوتے نظر آتے ہیں. بچوں کے ساتھ امام کس طرح پیش آ رہے ہیں, اب ٹھیک وقت نہیں رہ گیا, تمام کرتا ہوں. بچوں کے ساتھ امام ہم کس طرح پیش آ رہے ہیں. حالت یہ کہ امام دوسروں کے بچوں کو دیکھتے ہیں, اللہ اکبر. امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام ان کو جس کو دیکھ کر جس کو میدان جنگ میں دیکھ کر بڑا سے بڑا بہادر بھی لرز جاتا تھا, وہ علی ابن ابی طالب جب مدینے کی گلیوں میں, کوفے کی گلیوں میں کسی یتیم بچے کو دیکھ لیتے تھے تو علی کے قدم نہیں بڑھتے تھے جب تک اس کے لبوں پر مسکراہٹ نہیں دیکھ لیں. بچہ کہتا تھا مجھے سواری چاہیے, علی ابن ابی طالب اس کو اپنے کندھے پر سوار کر لیتے تھے. ایک سواری تو رسول اللہ سواری بنتے تھے, یہ نہیں کہ رسول اللہ نے امام حسن السلام کے لیے سواری دی, امام حسین السلام کے لیے. یہ سیرت تھی, ٹھیک, وہاں دونوں با فضیلت تھے. یہاں اگر امام علی علیہ السلام کسی بچے کو اگر اپنے اوپر سوار کر رہے ہیں تو یہ نہیں کہ یہ بچہ بہت با فضیلت ہو گیا, نہیں, بچے کی فضیلت نہیں ہے, بلکہ یہ امام کی عظمت ہے اور امام کی سیرت ہے. یہ کہ اگر بچہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں کے پاس سواری موجود ہے, میرے پاس سواری موجود ہے, کہا آؤ میں تمہیں اپنا سواری میں, آؤ تم میرے اوپر سوار ہو. میں نے ایک سوال کیا ابھی ایک ہفتہ پہلے گفتگو بامبے میں کر رہا تھا کہ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے بچوں کے لیے سواری کی ہو. بنتے ہیں سواری کبھی, بچوں کا دل چاہتا ہے. من کان لہ ولد صبح, جس کے لیے بیٹا ہے تو گھر میں کیسے آئے, وہ بچہ بن کے آئے, بچوں کے انداز سے آئے, بچوں کے ساتھ تھوڑی دیر کھیلے, بچوں کے ساتھ مل کے بیٹھے. ابھی مغربی کلچر نے یہ ساری چیزیں چھین لی ہم سے. بچوں کو فقط کارٹونوں سے رابطہ ہوتا ہے, انسانوں سے رابطہ نہیں ہوتا. اور جب بچوں کا رابطہ انسانوں سے ٹوٹ جائے گا تو بچے کارٹون بنیں گے, انسان نہیں بن پائیں گے. امام نے کہا کہ آپ بچے بن کے آئیں, اپنے سارے کام کو باہر چھوڑ کے جب گھر میں داخل ہوں تو کیا بنے, بچے بنے. آئیں تھوڑی دیر کھیلیں, زمین پر بیٹھیں, زمین کے ساتھ کھیلیں, جو وہ کھیل کھیلنا چاہتے ہیں وہ کھیل کھیلیں. تھوڑی دیر آپ ان کے ساتھ کھیل لیں گے, پھر آپ ان کو پڑھنے کے لیے کہیں گے تو پڑھنے کے لیے بھی وہ تیار ہوں گے. پھر انہیں کچھ کام کرنے کے لیے کہیں گے کھیلنے کام کرنے کے لیے تیار ہوں گے. ان کو کھیلنا ضروری ہے, ان کی انرجی خالی ہونا چاہیے. بچوں کی انرجی زیادہ ہوتی ہے, اگر وہ انرجی خالی نہیں ہوگی, ابھی ہمارے شہروں میں ایسا انتظام بھی نہیں ہوتا, چونکہ ہمارے ہندوستان میں تو نہیں ہے, پارک ہوں, دوسری چیزوں پارک ہو تو اتنا گندا ہوتا ہے کہ آدمی کو اس کو بھیجنے کے تیار نہیں ہوتا. دوسرے ملکوں میں ہر 200 گھر 300 گھر کے بعد ایک اچھا پارک نظر آتا ہے, ان کے انتظام ہوتے ہیں کھیلنے کے, ورزش کرنے کے. یہاں پہ نہیں ہوتا. کیا گھر بھی چھوٹے چھوٹے گھر ہیں, تو کم سے کم اتنا انتظام کریں کہ ان کی انرجی خالی ہو جائے. وہ انرجی اگر خالی نہیں ہو بیٹھ کے پڑھ بھی نہیں پائیں گے وہ, یعنی لاکھ آپ پڑھانا چاہیں گے نہیں پڑھ پائیں گے, نہیں پڑھ سکتے, چونکہ اندر سے کچھ دوسری بات چل رہی ہوتی ہے بچوں کے, ان کا ہاتھ پیر چل رہا ہوتا ہے, کنٹرول میں نہیں ہوتا. کچھ چاہیے روکے نہیں, ڈانٹے نہیں, بچے کھیل رہے ہیں, اچھل رہے ہیں, کود رہے ہیں, تو ڈانٹ کے ان کو پریشان نہیں کر دیں, جو ان کے لیے ضروری ہے یہ کام کرنا. اگر یہ نہیں کریں گے تو ان کی صحت خراب ہو جائے گی. اور گھر میں آپ داخل ہوں تو بچے بن کے داخل ہوں. اور فرمایا, اب یہ افسوس ہے وقت تمام ہو گیا لیکن ایک تو جملہ پڑھتا چلوں, فرمایا لا تقصروا اولادکم علی آدابکم, اپنے بچوں کو اپنے آداب سیکھنے پر مجبور نہ کرو کہ ہمارے زمانے کے آداب تو یہ تھے. ٹھیک ہے, اچھی باتیں ان کو اپنے عمل سے سکھا دو, کہو نہیں کچھ کہ یہ کرو بیٹا یہ کرو. اپنے ادب کو اس طرح سے پیش کرو کہ اس کو خود اچھا لگے وہ اپنا لے, لیکن اپنے زمانے کے آداب بار بار اسے سکھائے نہیں کہ یہ تھے یہ تھے یہ تھے. کیوں؟ اس لیے اس کی وجہ امام فرماتے ہیں, یہ بہت ہی عظیم وجہ ہے. فرماتے ہیں فَإِنَّهُمْ مَخْلُوقُونَ لِزَمَانٍ غَيْرَ زَمَانِكُمْ, اس لیے کہ ان کو ایک ایسے زمانے کے لیے پیدا کیا کہ جو آپ کا زمانہ نہیں ہے. آپ کا زمانہ کچھ اور تھا, بچوں کا زمانہ اور ہے. لہذا اپنے زمانے کی ساری چیزیں سیکھنے کے لیے ان کو مجبور نہ کرو. ہاں, جو سیکھنے کی چیز ہے وہ آپ کو دیکھ کر وہ خود بخود سیکھ جائیں گے. ان کا زمانہ بدل چکا ہے, ان کا زمانہ تبدیل ہو چکا ہے.
وہ بدل چکے ہیں. اب چند چیزیں اور تھی لیکن میں ایک روایت آخر میں حتماً پڑھوں گا چونکہ شب قدر بھی نزدیک آ رہی ہے کہ فرمایا کہ بچوں کا باپ کے اوپر 3 حق ہے. بس تمام کیا گفتگو. 3 حق ہے بچوں کے باپ کے اوپر. ایک حق یہ ہے کہ بچوں کا بہت اچھا نام رکھا جائے, خوبصورت نام, چونکہ اگر اچھا نام نہ ہو تو یہ بچہ جہاں بھی جائے گا. اس کی بہت وضاحت کی ضرورت ہے, بہت اچھی باتیں یہ ہیں اور بہت ایکسپلین کی, لیکن میں جلدی آگے بڑھ جاتا ہوں. اگر ایک بچے کا اچھا نام نہیں ہو, جو نام رکھے جاتے ہیں ہمارے یعنی کبھی کبھی اچھے نام بھی ہوتے ہیں تو اس کو نام کو بگاڑ دیا جاتا ہے. ہمارے یہاں کے یو پی کے کلچر میں عجیب نام ہوتے ہیں, نہیں معلوم, چھمن ہو, جمن ہو, کمن ہو, یہ نام ہو. آپ کے کیا نام ہوتے ہیں نہیں معلوم, ہوتے ہیں اس طرح کے نام. نام کو, چونکہ نام سے بھی انسان کی شخصیت بنتی ہے, پرسنالٹی بنتی ہے. اگر ایک انسان کو, ایک بچے کو اس کے اسکول میں بار بار ایک نامناسب نام سے پکارا جائے, دھیرے دھیرے اس کی شخصیت خود بخود گرتی چلی جائے گی. خراب نام کا بچہ کبھی بھی ایک اچھا انسان بننا اس کے لیے بہت مشکل کام ہے. یہ حقیقتیں ہیں عزیزو, یہ روایتوں میں ایسے نہیں کہہ دیا کہ ثواب کے لیے نہیں کہا گیا ہے. یہ انسان کی زندگی کے حقیقی مسائل ہیں. اگر ایک بچے کا نام, برا نام ماں باپ نے چاہے وہ پیاری میں کیوں نہ رکھا ہو, لیکن ایک نامناسب نام اگر رکھ دیا گیا تو پہلے ہی سے سمجھ لیں کہ اس بچے کے مستقبل کو ہم نے خراب کر دیا ہے. اس کے خراب نام کے ذریعے سے تباہ کر دیا ہے ہم نے مستقبل کو. دوسرا کام کیا ہے, اس کو اچھے آداب سکھایا, نیک آداب سکھایا کہ ادب کے ذریعے سے انسان ہمیشہ پہچانا جاتا ہے. ادب ہی انسان کی زندگی کے سب کچھ ہے. تیسرا کام یہ کہ اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دی, یہ حق ہے. روایت میں جملہ یہ ہے کہ بچوں پر, بچوں کا باپ پر, ماں باپ پر یہ حق ہے. اگر یہ حق ادا نہیں کیا ہے تو خیانت ہوئی ہے, کمی ہوئی ہے. البتہ بیٹوں پر بہت زیادہ حق ہوتا ہے والدین کا, لیکن والدین پر بیٹوں کا, ماں باپ کا اور بچوں کا حق کیا ہے, بیٹا بیٹی سب کا, کیونکہ اچھا نام ہو, اچھے آداب ہوں اور ان کو قرآن کی تعلیم دی جائے. قرآن کی تعلیم کا مطلب کیا؟ قرآن کی تعلیم کا مطلب یہ نہیں کہ مولوی کے بلا کے مولوی آ کر اس کو قرآن پڑھنا سکھا دے. یہ تعلیم نہیں ہے. تعلیم علم سے بنا ہے. تعلیم کا مطلب علم, علم سے تعلیم ہوتی ہے. قرآن کی لفظیں پڑھا دینا یہ تعلیم نہیں ہے, کیونکہ اس میں قرآن کا علم نہیں ہے, یہ قرآن کی لفظ ہے فقط. توجہ فرما رہے ہیں؟ اس مسئلے پہ بہت توجہ کریں. حق یہ ہے کہ اس کو قرآن کی تعلیم دی جائے, یعنی قرآن کے اصول اس کے پاس موجود ہوں, قرآن کے پرنسپل اس کے پاس موجود ہوں, قرآن کا قانون اس کے اس طریقے سے. ایک ایسے مولوی کو بلا کر کبھی کبھی قرآن پڑھا رہا ہے تو اس کے پاس خود بھی بیچارے کے پاس قرآن کا علم نہیں ہوتا. وہ بیچارہ فقط, وہ بھی خالی لفظ ہی جانتا ہے, قرآن کی لفظ کے علاوہ اور کچھ نہیں جانتا. وہ کیا تعلیم دے گا؟ اگر ماں باپ کو اس بات کی فکر نہ ہو کہ اپنے بچے کو قرآن کا علم دیا جائے تو ایک حق ہے جو ماں باپ بچے سے چھینے ڈال رہے ہیں. اور بچے کو یہ حق ہے کہ پوچھے, اے میرے بابا جان, آپ نے مجھے بہت اچھے کپڑے دیے, بہت اچھا کھانا دیا, بہت اچھی غذائیں دی, بہت اچھا اسکول دیا, سب کچھ تو آپ نے بہت اچھا کیا, آپ کا بہت بہت شکریہ, لیکن اے میرے بابا آپ نے مجھے قرآن کیوں نہیں سکھایا تھا؟ آپ نے مجھے قرآن کا علم کیوں نہیں دیا تھا؟ یہ آخرت میں اگر بچہ اگر سوال کرے تو جواب ہمارے پاس ہونا چاہیے کچھ نہ کچھ. آپ نے بہت کچھ کیا, آپ کے کسی بھی احسان کو ہم حق ادا نہیں کر سکتے, لیکن اے بابا ایک حق تھا آپ کے اوپر میرا, وہ یہ کہ آپ مجھے قرآن کا علم سکھاتے, یہ آپ نے مجھے نہیں دیا. یہ فیملی لائف امام کے اقوال اور الحمدللہ اگر اسی موضوع پر گفتگو کی جائے تو پورا عشرے گفتگو کی جائے کہ فیملی زندگی کے لیے امام نے کیا طریقے پیش کیے ہیں اور کیا اقوال پیش کیے ہیں, کیا رہنمائیاں پیش کی ہیں. بس گفتگو تمام کی عزیزوں. خوبصورت ترین زندگی اگر پوری تاریخ انسانیت میں کسی فیملی کی خوبصورت ترین زندگی دیکھنا ہے تو علی و فاطمہ کی زندگی ہے. علی و فاطمہ سے زیادہ حسین زندگی نہیں ہے, لیکن افسوس کہ یہ زندگی فقط 9 سال تک باقی رہ سکی. بس ایک ہی جملہ مجھے مصائب کے پڑھنا ہے, وقت بھی ختم ہو گیا ہے. افسوس کہ یہ زندگی فقط 9 سال تک رہی. کاش کی یہ زندگی زیادہ سالوں تک رہتی اور اس زندگی کو دنیا دیکھتی. کاش کی اس زندگی کو دنیا دیکھتی اور اس زندگی کو دیکھ کر دنیا زندگی کرنا سیکھتی, زندگی جینا سیکھتی. لیکن فقط 9 سال تھے.
یہ 9 سال کبھی بھی علی بن ابی طالب کو نہیں بھولے۔ جناب زہرا کی وفات کے بعد امیر المومنین نے تقریباً 30 سال زندگی گزاری ہے۔ جناب زہرا کی وفات و شہادت کے بعد امیر المومنین 30 سال تک زندہ رہے ہیں، لیکن اس 30 سالوں میں کبھی زہرا کو فراموش نہیں کیا۔ یہ جملہ امیر المومنین نے خود ہی کہا تھا جب جناب زہرا کی قبر پہ جا کر کھڑے ہوئے اور سب کو رخصت کر دیا۔ کل 12 لوگ تھے جو امیر المومنین کے ساتھ ساتھ آئے تھے۔ جب جناب زہرا کو دفن کر چکے اور دفن کرنے کے بعد ان کو بھی امام نے رخصت کر دیا، تو رخصت کرنے کے بعد اب علی ہیں اور فاطمہ ہے، لیکن فاطمہ علی کے قریب نہیں ہے بلکہ فاطمہ مٹی کے نیچے ہے، فاطمہ قبر کے اندر ہے، علی قبر کے اوپر ہے۔ علی نے یہ نہیں سوچا تھا کہ زہرا اتنی جلدی مجھ سے جدا ہو جائیں گی۔ ایسے وقت میں امیر المومنین کیا کہیں، امیر المومنین نے فقط رسول اللہ کی قبر کی طرف رخ کیا، بہت ہی قریب تھی وہ قبر، اور آواز دی السلام علیک یا رسول اللہ انی وانا ابنتک نازلت علیک، اے رسول اللہ آپ پر ہمارا سلام ہو۔ یہ خطبہ بھی نہج البلاغہ میں موجود، عزیزوں میں لایا تھا تو پورا پڑھتا آپ کی خدمت میں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں اصول کافی میں بھی ہے، اور اصول کافی میں امیر المومنین امام حسین علیہ السلام سے روایت ہے، اور نہج البلاغہ میں یہ موجود ہے۔ فرماتے ہیں السلام علیک یا رسول اللہ، اے رسول اللہ آپ پر میرا سلام ہے۔ اب یہ علی کیا کرے، اے رسول اللہ میری طرف سے بھی آپ پر سلام ہے، اور آپ کی اس بیٹی کی طرف سے بھی سلام ہے، کیونکہ آپ کی بیٹی روزانہ آج آپ کے ساتھ کر سلام کیا کرتی تھی، لیکن یہ بیٹی آج موجود رہی ہے جو آپ کو سلام کرے۔ فاطمہ کی طرف سے ہم آپ کو سلام کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد جملہ فرماتے ہیں فقط اخذت الرہینہ واسترجعت الودیہ، میری یہ ودیت چھین لی گئی، یہ ودیت واپس پلٹا دی گئی، وہ امانت جو مجھے دی گئی تھی وہ امانت واپس پلٹا لی گئی۔ لیکن امام کو احساس ہے کہ امانت صرف 9 سال میں واپس پلٹائے گی۔ جب رسول اللہ نے 9 سال پہلے یہ امانت دی تھی، جناب زہرا کے ہاتھ کو علی بن ابی طالب کے ہاتھ پر رکھا تھا اور کہا تھا اے علی یہ تمہارے لیے امانت ہے، خدا کی امانت ہے۔ جب اس خدا کی امانت کو واپس پلٹانے آئے ہیں تو پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے، بی بی زخمی ہے، آواز دیتے اے رسول اللہ فاستخبرها الحال فاحفظ السوال واستخبرها الحال، اے رسول اللہ آپ خود ہی پوچھئے گا کہ اس امت نے آپ کے جانے کے بعد ان 75 یا 95 دنوں میں ہمیں کیا دیا ہے، آپ زہرا سے سوال کریے گا۔ لیکن شاید بعد میں علی کو خیال آیا کہ زہرا وہ بی بی ہے کہ جو اپنی مصیبتوں کو بیان نہیں کرتی، اس لیے خود رسول اللہ سے کہا اے رسول اللہ آپ خود ہی پوچھئے گا، کیونکہ زہرا نے اتنے دن تک اپنے غم کو چھپائے رکھا، مجھے بھی نہ بتایا کہ بی بی کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، بی بی زخمی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار ہمارے مختصر سے اعمال کو قبول فرما، پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما، پروردگار ہمیں اعمال صالحہ کے انجام دینے کی توفیق عطا فرما، پروردگار اس عظیم مہینے کو ہمارے لیے مبارک قرار دے، پروردگار عالم اسلام میں جہاں جہاں بھی مشکلات ان کو حل فرما، کلمہ حق کو عزت و سربلندی عطا فرما، کلمہ باطل کو نیست و نابود فرما، علماء حق اور مراجع کرام کی حفاظت فرما، رہبر انقلاب کو عزت و طول عمر عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے مرحوم میر روشن علی صاحب کے لیے اور تمام مومن مومنات۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔